السلام ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت سینئر پولیٹیشین ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں۔ یہ دوسری دفعہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ان کی بڑی نوازش ہے اس کے لیے۔ اسٹریٹ ہم سوالوں میں جائیں گے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا آنے کا بہت شکریہ، لیکن اس وقت جو ملک کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر زیادہ پریمبل کی آپشن نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایکس پرائم منسٹر ہو چکے ہیں، مختلف وزارتیں جو سنبھالی ہیں، جس طرح کشمیر کے ایشو پہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ایوریج پاکستانی کو۔ تو اس وقت سر کشمیر میں ہو کیا رہا ہے؟ کشمیر جو ہے میرا وہاں ایک ذاتی تعلق ہے۔ ہم دریا کے اس طرف رہتے ہیں اور دریا کے اس طرف ہیں، رشتہ داریاں ہیں، 100 سال کی تعلق ہے، دوستیاں ہیں، اور وہاں آنا جانا رہتا ہے۔ ہم زبان بھی ایک ہی بولتے ہیں، اور کلچر بھی ایک ہی ہے، روایتیں بھی ایک ہی ہیں۔ تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ان لوگوں کی کچھ تحفظات تھے، انہوں نے ذکر کیا، وہاں پہ ایک ایجیٹیشن ہوئی، اس کے بعد ایک ان سے معاہدہ ہوا کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور وہ بڑی بنیادی سی باتیں تھیں، کوئی ایسی اس میں غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اب جب وہ اس میں کمیٹی بننی تھی، اس معاہدے میں وہ کمیٹی فعال نہ ہو سکی، ٹھیک ہے، تو وہ باتیں دب گئیں۔ جب وہ باتیں پھر سامنے آئیں تو ایک وہاں پر تحریک سی شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مارچ کریں گے مظفرآباد کی طرف، اور خاص طور پر الیکشن کا ماحول تھا، تو الیکشن کے بارے میں ان کے تحفظات تھے کہ یہاں پر دھاندلی ہوتی ہے، یہاں پر جو پاکستان سے سیٹیں 12 آتی ہیں انہی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا کچھ حل نکالیں۔ انہوں نے ڈیمانڈ بھی سامنے رکھی، لیکن پاکستان سے، اور پھر وہاں پر پہلے ہی دن گولی چل گئی جی، راولا کوٹ میں بھی اور کوٹلی میں بھی، اور اس میں بہت سے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے۔ وہاں پر دونوں طرف سے تشدد ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسپتال میں مظاہرین بھی داخل ہوئے، پولیس کے افراد پر تشدد کیا انہوں نے جو زخمی تھے، اور اس میں 2-3 لوگ اس میں وفات بھی پا گئے۔ یہ اب جب ایسے حالات ہوں تو پتہ نہیں چلتا کون لوگ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور کیوں کر رہے ہیں، تو ہر قسم کے وہاں پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک دھرنا ہوا، ایک بڑی پبلک ایجیٹیشن ہوئی، جس کو بہت میسو پبلک سپورٹ حاصل تھی۔ پورے آزاد کشمیر میں تقریباً 4 ہفتے دکانیں بند رہیں، جو کہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے، اور کئی علاقوں میں آج تک بند ہے۔ جو پنچ کا علاقہ ہے، یہ اس کی روایت ذرا مختلف ہے، وہ سخت جان لوگ بھی ہیں اور سخت طبیعت بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید پیٹریٹزم میں وہ پاکستان سے بھی شاید آگے ہے، 2 قدم آگے ہیں، 2 قدم آگے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر آپ نے ان کی بات سننی تھی، ان سے جا کر کسی نے ملنا تھا۔ ہم نے کوشش کی، محمود خان رشکزئی صاحب لیڈر دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، راجہ ناصر عباس صاحب لیڈر دی اپوزیشن سینیٹ میں، سردار مہتاب صاحب تھے، مصطفیٰ کھوکر صاحب تھے، میں خود تھا۔ تو ہم نے کہا ہم جاتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ وہاں سے بہت سے وفد آئے ہم سے ملے، انہوں نے کہا جی آپ آئیں، بات سنیں، یہ مسئلے سب حل ہو سکتے ہیں، بات چیت سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم کوئی انڈین ایجنٹ نہیں ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جانے کی کوشش کی، اسلام آباد کی حدود میں ہی روک لیا گیا، ٹھیک ہے، اور بختربند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کو روک دیا گیا کہ آپ اسلام آباد سے باہر جی آپ آزاد نہیں جا سکتے۔ حالانکہ جہاں میں جا رہا تھا میرا حلقہ تھا، ٹھیک ہے، کوٹا میرا حلقہ ہے، وہاں سے گزر کے آپ جاتے ہیں۔ میں تو ایکس ہوں نا، لیڈر دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی آئینی پوزیشن ہے، جس کو پرائم منسٹر کنسلٹ کر کے بہت سے عہدے دار لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیڈر دی اپوزیشن سینیٹ میں ایک آئینی پوزیشن ہے۔ یہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈی ایس پی کہتا ہے آپ کو اجازت نہیں آگے جانے کی۔ ڈی ایس پی بدتمیزی کرتا ہے یا نارمل؟ نہیں، بدتمیزی کا اسے آپ نہیں جا سکتے، بات ختم۔ ہم نے کہا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں جا سکتے۔ اور پیچھے کوئی عام پولیس نہیں تھی، ڈنڈے اور آنسو گیس، وہاں کلشنکوف بردار 15-20 لوگ کھڑے تھے کلشنکوفیں لے کر، بختربند گاڑیاں تھیں، پریزن وین تھی، اور سڑک بند تھی۔ اوکے، ہم نے وہاں احتجاج کیا، ہم نے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد پتہ خبریں آئی کہ 15 کلومیٹر تک گاڑیاں رک گئی ہیں، ایمبولینسیں رک گئی ہیں، کیونکہ مین روڈ تھی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں سے جاتے ہیں، جا کے پریس سے اپنی بات کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، کبھی
یہ سنا نہیں تھا کہ کوئی پولیس کا افسر کسی عام MNA کا راستہ روک لے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک عوام کے نمائندے کو اپنا کام کرنے سے روکا ہے. اس سے یہ سب سے بڑی جو پریولیج کی آپ بات سنتے ہیں نا، سب سے بڑی پریولیج یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کام میں کوئی سرکاری عہدیدار مداخلت کرے. اس DSP کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اس نے کہا جی مجھے اوپر سے حکم ہے، آپ نہیں جا سکتے، بات ختم ہے. کس کا حکم تھا؟ اس نے بتایا نہیں، اس نے کہا اوپر سے حکم ہے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے عجیب ملک کے حالات بڑے عجیب ہو گئے کہ آج کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. نہیں تو اس وقت جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، جو پہلا فیز ابھی ہوا ہے، ابھی دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں معنی؟ کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں، کوئی حل نہیں نکلے گا. یہ ابھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. جی یہ دیکھیں، وہ اقتدار کا شوق ہوتا ہے نا. اچھا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو حکومت میں کولیشن پارٹنرز ہیں وہ آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں. جی، جنگ ہو رہی ہے. اس طرح کوئی فارم 47 کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. جی الفاظ کی جنگ ہے. ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں دھاندلی کے، ایک دوسرے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر ایک تیسری جماعت بھی الیکشن لڑ رہی ہے، جی، جو وفاقی کابینہ میں ایک وزیر ہیں، ان کی جماعت ہے. تو اور یہ عجیب بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی تو ایک ہی ڈویژن کا الیکشن ہوئے. جی، اب دیکھیں حکومت خود مجبور ہے کہ الیکشن بھی نہیں کروا سکتی. اب بلاول صاحب ہیں، ان کے وزیر اعظم ہیں، جو وزیر اعظم ہیں آج آزاد کشمیر کے، وہ ان کی پارٹی کے ہیں. اس طرح وہ کس پر الزامات لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اپنی گورنمنٹ پہ. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر استعفیٰ دے دے ان کا وزیر اعظم. مطلب ہم بالکل کوئی اصول نہیں رہے، کوئی اخلاقی، قانونی، پارلیمانی، جمہوری قدریں نہیں رہیں. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. باہر بڑی شدید طوفان بھی آیا ہوا ہے، یالہ باری بھی ہو رہی ہے. تو وہ ایسے ایک باہر بڑا نا ایسے ایک خوفناک سا ماحول بنا ہوا ہے. تو خیال آیا جارج آرویل اور اس کے ناول 1984 یا 1984 کا. ظاہری بات ہے آپ لوگ کان پک چکے ہیں، یہ میں سنا چکا ہوں کتنی بار اسی ایک ایڈ کے اندر. لیکن مقصد بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جارج آرویل کون تھے اور یہ 1984 کا ناول ان کا اتنا کیوں اہم ہے. اور خاص طور پہ آج کے ہائپر سرویلنس کے دور میں، جب سرکاریں پریکٹیکلی ہر فیسٹ انسانوں کی پرائیویٹ لائف کا اس کا حصہ بن چکی ہیں. اس طرح کے دیگر جو بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں انسانوں کے اور معاش کے اور سیاسیات کے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کتابوں کے تناظر میں، اعلیٰ فلموں کے تناظر میں، اور اس مختلف میوزک اور آرٹ اور لٹریچر کے کانٹیکسٹ کے اندر. تو آپ ایسی ایک کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ ایون میٹرکس کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا بک کلب دا کلب اس کی ممبرشپ پرچیز کر لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو دیئر. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ کوئی بھی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی ایشو پہ بات کرنے نان پارٹی لائنز پہ. جس طرح JAAC جو کالعظم تنظیم قرار دی گئی ہے، وہ نان پارٹی لائنز پہ، وہ کو PTI نے نہیں بنائی، نون نے بنائی، PPI نے بنائی. ایک BYC تھی، کئی انٹیریئر سندھ میں لیبر یونین ہوتے ہیں، کہیں پنجاب میں لیبر یونین ہوتے ہیں. ان سے سبھی نفرت کرتے ہیں. کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایجیٹیشن ہوگی، پولیس پہ کارروائی کی گئی، اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ بھی یہی کچھ کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خاص طور پہ آزاد کشمیر میں. اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے حق مانگ رہے ہیں. انہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی، کسی پر حملہ نہیں کیا، کوئی پتھراؤ نہیں کیا. آپ پتھراؤ بھی جب اگر ہوتا ہے، جب بھی ایک قافلے آمنے سامنے جلوس نکلتا ہے، بالکل ہوتا ہے. آپ آنسو گیس استعمال کرتے ہیں، آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں. گولی تو بہت آخر کی بات ہوتی ہے کہ گولی چل جائے. یہاں پہلی چیز ہی گولی چلتی ہے. آزاد کشمیر میں بالخصوص کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے؟ کیونکہ آزاد کشمیر ایک اس کشمیر کا حصہ ہے جس پر ہمارا کلیم ہے UN کی ریزولوشن کے تحت. جی، کہ جب پارٹیشن ہوئی یہ غلط فیصلہ ہوا تھا، یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اس میں ہندوستان نے جو ان کے پاس آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس میں بڑا تشدد کیا. وہاں پر تحریکیں بھی چلیں، وہاں پر آرمڈ موومنٹ بھی ہوئی، وہاں پر پولیٹیکلی بڑے اویئر لوگ ہیں، انہوں نے ایجوٹیشن بھی کی، بڑی کھل کر کی. تو آج وہی ماحول جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر میں پیدا ہو گیا ہے. سملر بنتا جا رہا ہے. سملر کہ حکومت گولی چلا رہی ہے، حکومت تشدد کر رہی ہے، حکومت جبر کر رہی ہے.
اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے خیال سے اس کا جو انسیڈنٹ ہے اس سے پاکستان کا موقف انٹرنیشنلی افیکٹ ہوتا ہے؟ بہت بہت افیکٹ ہوا ہے. یہ سب سے بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ وہ لوگ، ایک بہت بڑا کشمیری ڈائسپورا ہے، یورپ میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، امریکہ میں ہے، کم ہے موسٹلی یورپ. لیکن بڑے ایکٹیو ہیں وہ، اور وہ ہمیشہ ایجیٹیشن کرتے تھے پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف. جی. آج وہ پاکستان کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ وہاں پہ 3-4 پشتوں سے ہیں. وہ پاکستان کے شہری، یعنی برٹش شہری بھی ہیں، ڈول نیشنلٹی بھی کسی کے پاس ہوگی. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو بڑے پیشنیٹلی وہ پیٹریاٹ بھی تھے اور پاکستان کے حق میں بات بھی کرتے تھے. یعنی ہماری سافٹ پاور کا ذریعہ تھے. بالکل ہماری سافٹ پاور کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ تھے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہوتے ہیں. وہ تقاریر کر دیتے ہیں اور وہ تقاریر پھر سوشل میڈیا پر پھیلتی ہیں. حالانکہ اکثریتی جو کشمیری ہیں وہ آج بھی پاکستان کے حق میں ہیں، ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے، وہ ہماری طرح محب وطن ہیں. لیکن جب یہ باتیں، اب وہاں پر ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا جو ہاؤس آف پارلیمنٹ سے لے کر میرے خیال ہے کسی اور جگہ تک گیا. لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں 10 سے 12,000 15,000 تک بھی بات ہوتی ہے. 15,000 لوگ. جی 20,000 سے زائد لوگ بتائے. 20,000 سے زائد لوگ. یہ بہت بڑی، اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن کبھی پہلے ہوا نہیں، کیونکہ پاپولیشن ہی بہت تھوڑی ہے. پاپولیشن تھوڑی، ایسے تو نہیں کہ وہاں کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں. جی. یہ اب سوشل میڈیا پہ بھی آپ وہ جنگ ہار رہے ہیں، آپ کی بدنامی ہو رہی ہے. اور کیوں ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ یقین کریں اگر ہمیں یہ اس دن جانے دیتے، آج بھی جانے دیں، آپ نے جو شخص متاثر ہوتا ہے اس کی بات سننی ہوتی ہے. اس کی بات، اس پر مرہم رکھنا ہوتا ہے. اس کی بات سنیں، بتائیں یار یہ حل ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کل ہو جائے گا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سنے. شاید صاحب لگتا ہے ایسے نہیں، کیونکہ جو وہاں پہ پولیس کے انچارج ہیں جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، جو ایک ان کے لہجے میں سختی ہے، ظاہر ہے وہ فرنٹ لائن پہ چیز کو فیس کریں، ان کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا، لیکن ریاست انہی کا بیان چلا کے لوگوں کو یہ تاثر بلڈ کر دیا کہ بہت ظلم وہاں پہ کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، جو ایم شور انسیڈنٹس میں ہو بھی رہا ہوگا. لیکن ایک سچویشن کی فریمنگ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر جب آپ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ملک میں کہیں بھی ایجیٹیشن ہو جاتی ہے، آپ کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں ایجیٹیشن ہوئی ہوگی، تو موڈس آپرینڈی کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈز دا پرائم منسٹر رسپونڈ؟ اس کو انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ وہ پھر اس پہ ریئیکشن کیسے دیتا ہے؟ کس کو گائیڈ کرتا ہے؟ بیکاز ایک عام آدمی کو نہیں پتہ. اب کشمیر میں ایجیٹیشن ہوگی ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ ہم؟ دیکھیے، آپ اپنا پولیٹیکل جو آپ کا کیپٹل ہوتا ہے نا، جو آپ کا پولیٹیکل جو ویو ہوتا ہے، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں. اچھا. انٹیلیجنس کا اپنی ایک رپورٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ سول انٹیلیجنس ہو. تو ان پر آپ دیکھتے ضرور ہیں، آپ ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ہمیشہ ایک بائیسڈ ایک ان کا ویو ہوتا ہے جو پولیٹیکل ویو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ایک سیکورٹی کے اینگل سے اس طریقے سے دیکھتے ہیں ان معاملات کو. میں مثلاً آپ کو دھرنا ہوا، میں وزیر اعظم صاحب دھرنا ہوا فیض آباد میں، جی، ملک دارالحکومت بند، مین سڑک بند. بہت بڑا دھرنا تھا. بہت بڑا دھرنا نہیں تھا، چند 100 لوگ تھے. نہیں، بڑا اس طرح تھا کہ جو انہوں نے ایریا کارڈن آف کر لیا تھا، جی، وہ کافی خوفناک تھا. تو وہ اب دیکھیں آپ نے دارالحکومت بند کر دیا اور ایئرپورٹ سے کاٹ دیا. اس کے باوجود ہم نے گولی نہیں چلنے دی اور ہم نے اس کو مینیج کیا کہ ہم نے ان کو اگنور کیا. کیا بیٹھے رہے کیونکہ وہاں پر دھرنا جو تھا وہ پنجاب سے آیا اور پنجاب پولیس ان کو اسلام آباد چھوڑ کر گئی، کیونکہ وہ خود ڈرے ہوئے تھے. جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، وہاں کی پولیس نے کہا کہ یہاں پھر کچھ ہو گیا تو ہم پہ پرچے درج ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی بیسٹ ان سے جان چھڑاؤ، ان کو جا کے تحفظ دے کر آرام سے چھوڑ کے آگے. اچھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہمارے پاس اب کوئی اسلام آباد پولیس تھی، رینجر بھی تھی، فوج بھی ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے کا. اس وقت پریشر تھا کہ ان پہ گولیاں چلاؤ یا ان پہ دباؤ کرو یا کوئی اس طرح کی چیز؟ نہیں تھا، بالکل نہیں. ہم نے کہا نہیں آپ کی طرف سے نہیں، میں کہتا ہوں کسی بھی ادارے کی طرف سے پریشر نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ ادارے کا ویو ڈفرینٹ تھا. ان کا ویو یہ تھا کہ جی بالکل کچھ نہ کریں یہ. اور خاص طور پہ فوج جو رینجر جو ہوتی ہے، یہ
क्राउड कंट्रोल के लिए नहीं होते, ये सिर्फ गोली, उनके पास कोई और वेपन नहीं होता, गोली ही होती है, वो बंदूक होती है। इसलिए जब भाई आप उनको भेजेंगे तो फिर गोली चलने का इम्कान होता है, इसलिए हमेशा पुलिस से आप मैनेज करते हैं। तो हमने ये फैसला किया था कि हम इनको आस्ता आस्ता स्क्वीज़ करेंगे, जगह कम करेंगे, खाना नहीं आने देंगे, जो लोग मिलने आते हैं उनको नहीं आने देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको हम एट्रिशन से इस मामले को ख़त्म करेंगे। ठीक है। और मैंने ये कहा कि एक ही मीटिंग मैंने उस पर की, तो एहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, मैंने उनसे कहा कि ये हमारा फैसला है, हम ये करेंगे, टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जिस दिन हमने मीटिंग की अगले दिन सुबह एक पिटीशन दायर हो गई। हमने बुध की शाम मीटिंग की। उस वक्त हालात ये थे कि हमारा कमिश्नर पिंडी और आरपीओ वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते थे, तो हमने कहा आप दफ्तर चले जाएं और वहाँ से आप जूम पर बात कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम दफ्तर नहीं जा सकते, बाहर मुजाहिरीन बैठे हैं। अच्छा। वहाँ पर मुजाहिरीन 10-12 मुजाहिरीन बाहर बैठे हैं, हम नहीं जा सकते। तो कुछ देर बाद उनका फ़ोन आया कि जी हम पहुँच गए जी। तो मैंने कहा आप कैसे पहुँचेंगे? हमें एक इंटेलिजेंस का अफसर जो है वो गाड़ी में बिठाकर दफ्तर यहाँ छोड़ गया, हमारे दफ्तर छोड़ गया। जो अच्छा। उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के जो इंचार्ज, पिंडी पुलिस के जो इंचार्ज थे, उनके पास कोई 10-12 हज़ार की नफरी थी। तो हमने कोई भी तशद्दुद का तरीका इस्तेमाल नहीं किया। तो जब अगले दिन जुमेरात की सुबह एक पिटीशन दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने फिर अगले दिन जुमे को बुला लिया सारी इंतज़ामिया को और मिनिस्टर को और सेक्रेटरी को, और वहीं पे हुक्म दिया कि आपने मंडे से पहले 3 दिन दिए कि मंडे से पहले आपने मुजाहिरीन को मुंतशिर करना है, क्योंकि अवाम को बड़ी तकलीफ़ है जो कि थी, और आपने ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। ये रिटन ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे किस किस्म के हालात होते। हमने, और फिर मैंने अगले दिन मैं लाहौर जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर भी जाना पड़ता था, क्योंकि वैसे भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है क्योंकि वरना सड़कें बंद करनी पड़ती हैं जी। तो हम गुजर रहे थे, तो मैंने नीचे फैज़ाबाद में देखा कि सुबह के कोई 7:30 बजे एक इस्लामाबाद पुलिस दोनों तरफ से पुल की तरफ आ रही है पैदल, वो बड़ी चहलकदमी करते हुए, कोई ऐसी वो जल्दी में नहीं थे, कोई बगदरबंद गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जब करीब पहुँचे तो मैंने हेलीकॉप्टर को पायलट को कहा, यार यहाँ चक्कर लगाओ, जरा देखते हैं क्या होता है। तो हम थोड़ा ऊपर जाकर हमने चक्कर लगाया, तो पुलिस ने कोई 10-12 आंसू गैस के शेल मारे। आप यकीन करें, मुजाहिरीन की तरफ से उससे 10 गुना ज़्यादा शेल मारे गए पुलिस पर, और पुलिस मुंतशिर हो गई। अच्छा, मुजाहिरीन ने आंसू गैस के शेल वापस मारे? जी, उनके पास भी शेल थे जो बहुत हाई ग्रेड के वेपन था, यानी मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स थे उनके पास। ये आंसू गैस के हैंड थ्रोन थे वेपन्स थे, वो जो हैंड ग्रेनेड होते हैं आंसू गैस के। तो ये कैफियत थी। तो बहरहाल उसके बाद वो बातचीत हुई, बात मुंतशिर हो गई। तो आप हमेशा इन बातों को इस तरह मैनेज करते हैं, गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली एक आखिरी रास्ता होता है, जब आग लगाने की सिचुएशन हो जाए, अवाम की जानो माल को ख़तरा हो जाए, फिर जाकर गोली चलती है। इधर एक सवाल मेरा मॉरल और ऑप्टिक्स का भी है। ये सिचुएशन बनी हुई है आज़ाद कश्मीर में, सबको पता है, सिर्फ जर्नलिस्ट की एंट्री वहाँ पे नहीं अलाउड, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। तो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग, लेकिन हमें ये पता है कि वहाँ पे लोग शहीद भी हुए हैं, दोनों साइड पे गोलियाँ भी चली हैं और मामला ख़राब है। इसके दौरान क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ जाके कैंपेन करना चाहिए? क्योंकि जो विजुअल्स हमने मरीम नवाज़ साहिबा के कैंपेन के, बिलावल के कैंपेन के देखे, तो हमें बुरा लग रहा था। सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कर सकते भी नहीं है। अच्छा। जहाँ रावला कोर्ट में जो एक पूरा जो डिवीज़न है उसके अंदर कोई कैंपेन नहीं हो सकती। मुसलमान के अंदर भी मुश्किल है कैंपेन करना। आप दूसरी बात ये है जो सबसे तकलीफदेह बात है, आज वज़ीर आज़म भी कश्मीरी है जी। जिस पार्टी की हुकूमत है उसका सरबराह भी कश्मीरी है, आधी काबीना भी कश्मीरी है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी कश्मीरी हैं। उसके बावजूद ये अगर मामला हो कश्मीर में तो बड़े अफसोस की बात है। डू यू थिंक पॉलिटिकल्स ने किया है या डीप स्टेट एक्टर्स ने किया है? ओपन सवाल है। जिम्मेदारी पॉलिटिकल्स की होती है, जिम्मेदारी करे या ना करे। ठीक है, हुकूमत आपकी है, आइन आपका है, या इस्तीफा दे दें, ये इस्तीफा साइड पे हो जाए। आपका इख्तियार नहीं है। ये
اس قسم کی باتیں جبر، یہ آخر جواب آپ کو دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور بعد میں بھی. ظاہر کہ اگر لوگوں پہ گولی چل جائے، آپ کے اپنے شہری ہیں، ان کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو گولی چلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب آپ کے ایکس کیا کہتے ہیں کولیگ تھے، انہوں نے کشمیریوں کی ڈیفینیشن بھی دی ہے. انہوں نے تو بڑی لب کشائی بھی کی ہے، کشمیری ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اصلی کشمیری کون ہے اور غلط کشمیری کون ہے. مجھے نہیں پتا تھا تفریق اتنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو لینگویج استعمال کی، ہم نے دیکھا کہ پیچھے انہوں نے پنجابی ورسز پختون بھی کیا، کہا کہ وہ انویڈر ہے، یہ والا ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے صحافیوں نے کور کیا کہ یو کے اندر جو کشمیری ہیں وہ کتنے گندے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ چائلڈ گرومنگ گینگز چلا رہے ہیں. تو ریاست ایک طرف سے جبر کر رہی ہے، دوسری طرف سے جبر کی فریمنگ بھی کر رہی ہے. انہی میڈیا چینلز پہ آپ بھی آتے ہیں، ریگولرلی آپ اپیئر کرتے ہیں، ٹاک شوز میں بلائے جاتے ہیں. کیا پاکستان میں صحافت کسی طریقے سے بھی انڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں، بالکل صحافت تو رہی نہیں ہے، آپ بول ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، صحافت ہمیشہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی، لیکن کچھ سپیس ہوتی تھی. کبھی کسی حکومت میں زیادہ ہوتی تھی، کسی میں کم ہوتی تھی. ٹھیک ہے. جو 2013 سے 18 کی حکومت تھی، اس کے اندر کافی سپیس موجود تھی. کیسے تھی سر؟ پیگا کا قانون آپ کی حکومت نے بنایا نہیں، تھا. وہ قانون تو بنے تھے نا، قانون سے پہلے کے چل رہے تھے، اس میں بن گیا. ٹھیک ہے، قانون غلط تھا، اس کے اثرات آپ پتہ چل رہے ہیں نا. اس وقت تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ چونکہ الیکٹرانک کرائمز بڑھ رہے ہیں، ان کی ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم کس قسم کا ایکٹ بنائیں. اس وقت بھی اور سب نے سپورٹ کیا تھا، حالانکہ اب وقت نے بتایا کہ قانون درست نہیں تھا، وہ غلط استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد سے اسپیس کم ہی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک. اور اب تو اسپیس نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر سر کیوں جاتے ہیں چینلز پہ؟ میرا یہ سوال ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس جگہ پہ بات نہیں ہو سکتی، پھر وہاں ہم کیوں جاتے ہیں؟ کچھ بات تو ہو سکتی، بات تو کرے نا. اچھا، کچھ بات ہو جائے کچھ گی. بات ہو جائے، نکل جائے کوئی بات کہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت تو عوام کے سامنے آئے نا. ٹھیک. ہم تو اپنا کام کرتے ہیں. ہم گئے، سوال جواب ہوا، اگر نہیں اس کو نشر ہونے دیا گیا تو وہ اب اس میں ہم تو میرا قصور نہیں، میں تو بات ہی کر سکتا ہوں. جی. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نہیں نشر ہونے دیا جا رہا، کیا کسی نے آئین پڑھا ہے؟ چیپٹر 1 جو ہے ملک کے آئین کا، جو پارٹ 2 ہے کانسٹیٹیوشن کا، فنڈامنٹل رائٹس، اس کے اندر آپ لکھا ہوا ہے رائٹ آف ایکسپریشن ہے. ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، غیر قانونی بات نہیں کر رہے. تو یہ جب آپ چیزیں دبائیں گے تو اب سوشل میڈیا موجود ہے، وہاں پر وہ باتیں بھی آئیں گی جو حقیقت سے ان کو تعلق نہیں ہوتا. اچھا، سوشل میڈیا پہ بھی کنٹرول کے بڑے میکینزم ہیں. مثلا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مین اسٹریم اینکر ہوتا ہے، چینل پہ بات نہیں کرتا، پرائیویٹ چینل پہ بات کرتا ہے، اس کو پیگا کے نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو کوئی 3 لیٹر ایجنسی اٹھا نہ لے، ورنہ پیگا کا نوٹس آتا ہے. جہاں پہ رائٹ ٹو ایکسپریشن بھی ہے، وہاں پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی ہے. جو ہم نے CCD تشکیل دی ہے پنجاب کے اندر، مثلا میں 90s کے اندر بہت چھوٹا تھا تو میں نے وہ عابد باکسر والا دور نہیں دیکھا کہ پولیس گردی کیا ہو سکتی ہے یا پولیس کا خوف کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو ایک ایوریج سٹیزن ہے وہ تو عام بات کرتا ہے کہ کئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، میں تمہارا نام CCD کی لسٹ میں ڈلوا دوں گا، میں یہ کر دوں گا. CCD جیسی باڈی کیوں بنتی ہے؟ آپ بھی گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں، گورنمنٹ کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ کریٹنگ سچ اے باڈی جس کو ہم نے لائسنس ٹو کل دے دینا ہے. یہ گورنمنٹ کی سوچ کی بھی ناکامی ہے اور نظام کی بھی ناکامی کہ نظام نہیں چل رہا. اب آپ نے سوچ آپ کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے، اس سے خوف پیدا ہوگا اور کرمنل ڈر جائیں گے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ کم از کم میری زندگی میں پنجاب میں 2 دفعہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے یا جی، یہ دوسری دفعہ ہے؟ یہ تیسری دفعہ ہے. یہ تیسری دفعہ. اچھا، آپ کو وہ کیس یاد ہے سیالکوٹ میں جو ایک موب نے 2 چوروں کو لٹکا دیا؟ جی جی، اسی کا نتیجہ تھا کہ پولیس خود انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ماریں گے، ہم اریسٹ نہیں کریں گے، ہم ماریں گے لوگوں کو، کرمنل کو مار دیا کریں گے. جہاں کوئی بندہ دیکھو تو ان کے سامنے جب موب نے خود مار دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو وہی کام ہے جو ہم کرتے ہیں، بہتر ہے انہوں نے کر دیا. اب انہوں نے کر دیا. شیخو پورہ میں اب دیکھیں اس کے آپ کو آرگیومنٹ دیے جائیں گے دوسری طرف. جی، شیخو پورہ میں ایک وقت یہ تھا کہ گاؤں کے باہر بورڈ لگا ہوتا تھا کہ پولیس کا داخلہ ممنوع ہے، نو گو ایریا بنے ہوئے، نو گو ایریا بنے ہوئے تھے. جی، تو اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بس اب ہم کرمنلز کو چھوڑیں گے نہیں. ماریں گے، کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہوگا، جو ملے گا اس کو.
اس کے بعد جو کرمنل تھے انہوں نے اپنے اوپر پرچے کرائے چھوٹے موٹے اور آ کے کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھ گئے. اور یہاں بھی ابھی سی سی ڈی جو ہے, اگر وہ ایک شخص, دیکھیے پہلی بات ہے کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے, 1100 لوگ مار چکے ہیں. تو آپ ایک اگر حقیقی طور پہ کرمنل مارا جاتا ہے, آپ یقین کریں 5 یا 10 آدمی پیسے لے کر مارے جاتے ہیں, وہاں دشمنیاں مکائی جاتی ہیں, وہاں پر وہی ظلم ہوتا ہے. 90s میں ہوا تھا. وہ یہ سب وہی ہوا تھا کہ آپ جب پولیس کو موقع دیں گے, غلط کام ان سے کروائیں گے, پھر وہ خود بھی کام غلط اور کریں گے. لیکن شاہ صاحب تب آپ گورنمنٹ میں تھے 90s میں بھی, جی آپ کی پارٹی تھی تب, کیا پارٹی کے اندر کیا سوچ تھی؟ نہیں, پارٹی کے اندر تو یہی سوچ زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ بڑا اچھا ہے, بڑے کرمنلز ہو گئے ہیں, تو وہ ایک بڑی ٹیمپرری اور بڑی ایک سطحی سوچ ہوتی ہے, سرفیس لیول تھاٹ. سرفیس لیول پہ کہ جی یہ ٹھیک ہے جی, کرمنل بڑے بڑھ گئے ہیں, طاقتور ہو گئے, ان کو مارو. یہ ایک عام ری ایکشن ہوتا ہے. کوئی یہ بات نہیں ہوتی ہے کرمنل طاقتور کیوں ہوئے ہیں, گورنمنٹ کہاں فیل کر رہی ہے کہ کرمنل اتنا گیپ کور کر رہا ہے. کہ ظاہر ہے ایک روم ہوتا ہے, کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کرمنل بننا ہے. کوئی فیلنگ ہوتی ہے, تعلیم نہ ملے, اپرچونیٹی نہ ملے, کئی چیزیں ہوتی ہیں. جی جی, اس کو کور نہیں کرنا. نہیں وہاں تو وہ بات ہوتی نہیں ہے. اور اصل میں ہماری سیاست میں مسئلہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے, آپ کا سیاسی مستقبل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کہ وہ ناراض ہو جائے تو آپ کی بات سیاست ختم ہو جاتی ہے. وہاں بات بھی کوئی نہیں کرتا. آپ نے کسی کی ہوتے ہوئے دیکھی ہے ایسا سیاست ختم؟ بہت سے لوگوں کا دیکھا ہے. آپ کی جماعت کے اور اندر بات ہی نہیں کرتے, بات ہی کوئی نہیں کرتا. بالکل خاموشی ہو جی جاتی ہے. نہیں, کوئی بھی اختلافی بات نہیں کرے گا. بہت کم بات کی جاتی ہے جو بات حقیقت پر مبنی ہو. اور دیکھیں بہت سے فورمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ اوپن نہیں ہوتے پبلک کے لیے, وہاں پر بات ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے. پرائیویٹ ڈسکشن جو ہوتی ہے, پارٹی میٹنگ ہوتی لوگ ہے, بات نہیں کریں گے, بات کے صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویژن ہے سی ایم مریم نواز صاحبہ کا, اس میں جتنے بھی پولیٹیکوز ہیں ان کا انپٹ نہیں ہوتا, اسے وی ایس سی کرتے ہیں, کسی کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا, یس اپنی کرتے ہیں مرضی ہے. بس. دیکھیے ہمارے جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہیں یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں, بادشاہ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. بادشاہ جو بالکل مرضی. چھوٹی چیز ہے. نہیں, بادشاہ تو پھر بھی کچھ سوچ سمجھ کے ایک مشورہ کر کے وزراء سے, یہ بادشاہ رہے ہیں نا دنیا میں, جی, تو ان کی وہ ایک اختیار سے آتے تھے, ایک طاقت سے آتے تھے. جو پرائم منسٹر چیف منسٹر ہوتا ہے وہ عوام کی طاقت سے آتا ہے, اس کا مشورہ عوام سے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کوئی ایسی سوچ نہیں ہوتی. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ یہ فرسٹ امنگس ایکولز ہوتے ہیں, یہ بادشاہ نہیں ہوتے, ساورن نہیں ہوتے. لیکن ہم ساورن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. جو مثلاً ہمارے ملک میں آج اگر آپ نظام کو دیکھیں, وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, زیرو, کچھ بھی نہیں ہے. اب تو پاپولیشن کنٹرول بھی انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے. نہیں, وہ تو خیر علیحدہ مسئلہ ہے کہ جو ملٹری کا کیا اثر ہوتا ہے. میں ویسے بھی بات کر رہا ہوں کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو نوکری دے سکے یا کسی کو پیسے دے سکے, کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کر سکے. یہ وہ نظام ختم ہو گیا ہے. اب سب صوبوں کے پاس ڈیوالو ہو گیا. جب ڈیوالو ہو گیا تو اس سے پہلے بھی اور آج بھی جو لفظ چیف منسٹر کے منہ سے نکلتا ہے اس کو بیوروکریسی ڈائریکٹو کہتی ہے. اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور اس پر بغیر سوچے کہ اس کا اثر کیا ہوگا, یہ اچھی بات ہے بری بات ہے, یہ ڈائریکٹو آ گیا, بس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ملک چل رہا ہے. تو سی سی ڈی اس طرح بنی ہوگی, سی سی ڈی اس طرح بنی ہے, کام بھی اس طرح جی کا وہ جی بڑا جرم بڑے بڑھ گئے, چلو جی بندے مارنے شروع کر دو, پولیس کو اختیار دے دو, بندے بس گرفتار نہیں کرتے, مارو ان کو. تو جو یہ باقی پروجیکٹس ہیں ستھرا پنجاب فلاں 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 میں نہیں پروجیکٹ سب ایسے یہ سب اس طرح بنتے جی. ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا اس کے کیا خرچے ہوں گے, یہ پیسے کہاں پر خرچ ہونے چاہیے. دیکھیں پیسے ہمیشہ محدود ہوتے ہیں, جی, ریسورسز ہمیشہ اسکیئرس یہ کہتے ہیں, یہ اکنامکس کا پرنسپل ہے. اسکیئرس نہ ہو تو پھر نہ چیف منسٹر کی ضرورت ہے, نہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بس خرچ کیے جائے. تو وہ پیسے کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک میٹنگ ہو رہی, میں ایم این اے تھا, تو چیف منسٹر صاحب نے مجھے, 90s کا دور ہے, ایک دور ہے پچھلا, نہیں پچھلا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایک اسکیم لائی گئی اس میٹنگ میں. میں ویسے ہی وہاں موجود تھا, میرا اس تعلق نہیں تھا. چیف منسٹر صاحب نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں, میں بھی بیٹھ گیا. تو اسکیم آئی تو میں نے, مجھ سے بھی پوچھا آپ بتائیں, تو میں نے کہا جی یہ میرا خیال ہے پیسے ضائع ہو جائیں گے, یہ درست نہیں ہے, یہ نقصان ہوگا, پیسے بھی ضائع ہوں گے اور اس کا افادیت بھی کوئی نہیں ہے, رزلٹ بھی کوئی نہیں. جی. تو انہوں نے ایک دو اور لوگوں سے پوچھا, وہاں ایک دو اور لوگوں نے کہا جی کہ یہ
ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کوئی بن نہیں رہی ہے, جو اسکیم درست نہیں ہے. تو اتنے میں باقی افراد سے پوچھا تو ایک سیکرٹری صاحب تھے, ان سے پوچھا تو انہوں نے شروع کیا, انہوں نے کہا چیف منسٹر صاحب آپ کی سوچ پیغمبرانہ ہے. تو ان سے بھی وہی سوال تھا کہ یہ اسکیم یہی کیسے سوال ہے؟ تھا. انہوں نے کہا آپ کی سوچ جی پیغمبرانہ ہے. اچھا. تو بات وہی ختم ہو گئی. وہ اسکیم امپلیمنٹ ہوئی, 28 ارب روپے کا نقصان ہو گیا اور کوئی افادیت نہیں ہوئی. تو یہ ہماری کیفیت ہے. کیوں بیوروکریسی اپنے ذاتی نوکری کے لیے یہ کرتی ہے؟ جی بالکل. یہ چاپلوسی کا ایلیمنٹ ہے یہ اس لیے. آج جو افسر ہے وہ حکومت کا ملازم نہیں ہے, وہ حکومت وقت کے افراد کا ملازم ہے, انڈیویجول. وہ لائلٹی انڈیویجول ہو گئی ہے اب. ایک زمانے میں کہا گیا تھا کہ نون لیگ نے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی بھرتیاں کی تھیں, تو آج بیوروکریسی کا بھی یہی حال ہے. آج جوڈیشری کا اس سے بھی برا حال ہے. اچھا وہ اس سے بھی آگے. یہ دیکھیں ماضی میں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ملٹری حکومتوں نے وہی جج لگائے ہیں. نہیں ان سے تو ہمیں توقع نہیں ہے نا, وہ کون سا ووٹ اس کے بعد ہر جماعت نے لگائے ہیں. ٹھیک. لیکن پھر بھی بہتر لوگ لگتے تھے. آپ یقین کریں اگر 10 جج لگتے تھے ایک بھی آپ تنقید کر سکتے تھے. آج 10 لگتے تو 11 میں تنقید ہوتی ہے. ایک جڑا ویٹنگ چاہیے بھی تنقید. جی ٹھیک ہے. جڑا کل بھرے گا وہ بھی ٹھیک ہے. میں یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا آپ کو, یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ حالات پیدا ہو گئے ملک کے اندر. افسران تو اب بالکل اپنے آپ کو, ان کی نوکری جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے, یہ جو کہے گا ہم نے کرنا. ہم نے نہیں پوچھنا غلط ہے صحیح ہے کیا ہے. انہوں نے کہا بندے مارو, بندے مارنے شروع کر دیں. سوچنا نہیں. نہیں سوچنا نہیں. سی پیک جو تھا, سی پیک ہم نے بہت عرصہ اس پہ کام کیا تھا. ظاہر ہے آپ لوگ تو بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں, پر ہم نے اپنی چھوٹی سی ریئل اسٹیٹ کیپیسٹی میں اس پہ بہت کام کیا تھا. پریزنٹیشنیں بنا, چائنا کی اسٹڈیز پڑھ, تو ہمیں تو لگ رہا تھا کہ اب پاکستان کو روک نہیں سکتا, پاکستان سٹاپ نہیں کر سکتا. سی پیک کیوں ڈیلیل ہوا؟ حالانکہ اس کا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک ملک کا منصوبہ ہے. میرے خیال سے 12 دفعہ راحیل شریف صاحب 12 مہینوں میں چائنا گئے تھے وزٹس کے اوپر. وہ بڑی مشہور تصویر ہے, نواز شریف صاحب اور راحیل صاحب جیپ میں جائیں. تو وہ پروجیکٹ کیوں ڈیلیل ہوا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سی پیک جو تھا یہ سویلین پروجیکٹ تھا. اس کا فوج کا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں تھا. اس میں چین کا اپنا ایک نظام ہے جو سمجھنا بڑا مشکل ہے, جو اپروول کا پروسیس ہے. ٹھیک. بہت ڈیٹیلڈ ہے, بڑا کمپلیکس ہے. احسن اقبال صاحب کے ذمہ لگا تھا, وہ پلاننگ منسٹر تھے, اپنا کام کرتے تھے, کیا اسکیمز بننی ہیں کیا نہیں بننی ہیں. سی پیک کیا تھا پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اعلیٰ ترین سطح پہ چین کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا سی پیک جو ہے یہ $50 ارب ہے, اس کے بعد 50 اور ہے, اس کے بعد 50 اور ہے, اس کے بعد 50 اور ہے, 200 ارب. جب آپ 4 دفعہ 50 ہوئے مطلب ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے. اچھا یعنی کہ وہ محاورہ ہے کہ بس پیسے آتے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں صرف 2 پیمانے ہیں. پہلا پیمانہ یہ ہے کہ پروجیکٹ جو مرضی آپ کریں, پاکستان جو مرضی چاہے کریں. ٹھیک. 2 پیمانے ہیں. اکنامک وائبلٹی ہونی چاہیے. میننگ بات کر رہا ہوں نا کہ وہ پروجیکٹ پروفیٹیبل ہونا چاہیے, وائبل ہونا چاہیے. وہ سوچ میں گھبرانا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اکنامک وائبلٹی ہو, کہ بھائی اس کے اثرات ہوں گے, عوام پر اچھا اثر پڑے گا, اس سے ریٹرنز آپ کو ملیں گے. حکومت سوشل ریٹرنز بھی دیکھتی ہے کہ کیا صرف اکنامک ریٹرنز نہیں ہوتے. اور دوسرا انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ انوائرمنٹ پہ اثر نہ پڑے, کہ دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی, اور یہ ذمہ داری بھی ہے. اور اتنا میگا پروجیکٹ ہے, دنیا دیکھ بھی رہی ہے. اب سی پیک آ گیا. یہ 2 پیمانے سے صرف 2 پیمانے, یہ اتنے مشکل تو نہیں لگ رہے. اور انہوں نے کہا کہ اکنامک وائبلٹی میں ہم آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا. جہاں اکنامک وائبلٹی نہیں تھی, وائبلٹی گیپ فنڈنگ انہوں نے کی, کسی میں ہماری ایکویٹی بڑھائی, کسی میں خود کنسیشنل فائنانس دے دیا, کسی میں گرانٹ دے دی, یہ مدد بھی انہوں نے کی. ٹھیک ہے. سی پیک احسن اقبال صاحب ایک میکرو لیول پہ دیکھتے تھے, لیکن جو ایگزیکٹو لیول پہ تھا وہ میں آج بھی کہتا ہوں, ہمیشہ کہوں گا کہ فواد حسن فواد صاحب نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. وہ دیکھتے تھے. تو پی ایم سیکریٹریٹ اس کو دیکھتا تھا, یعنی پی ایم کا دفتر دیکھتا تھا. ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ آف تھنگس, کیا موومنٹ ہو رہی ہے. جی اس طرح ہے. ان کے ایگزیکٹو سے ڈیل کرنا یہ فواد حسن فواد صاحب کرتے تھے, جو کہ سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے. ٹھیک ہے. اس سطح پہ, اور ان کی اپنی کاوش سے
ان کی جو محنت تھی یا کاوش تھی یہ وہ توڑ چڑھا. ٹھیک. یعنی اب یہ دیکھ لیں کہ جب سے سی پیک سائن ہوا اس کے 2 سال کے اندر پروجیکٹس ڈیفائن ہوئے, اپروو ہوئے اور ایگزیکیوٹ ہو کر چلنے شروع ہو گئے within 2 years. ودن 2 ایئرس. سائن یہ زرداری آپ آج صاحب ایک سڑک شروع کریں آپ سے 2 سال میں نہیں بنے گی, اس طرح ہی مکمل ہوئے. اس طرح ہی. اب مسئلہ کیا تھا, آپ نے پاکستان ڈیفائن ہم نے کرتے تھے پروجیکٹس. پاکستان نے بجلی کی ضرورت تھی, ہم نے 3 بجلی کے پلانٹ لگا دیے. اس میں بھی تنقید ہوتی ہے آج تک, اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی تھیں کہ پنجاب میں ایک پلانٹ لگ گیا, بلکہ 2 اور لگنے تھے, وہ لکلی 2 ختم ہو گئے, 1 لگا. اب کول کا پلانٹ ہے, کول کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ آپ خوش قسمتی یہ دیکھیں, یہ سوچ چکے پہ گھبرانا تھی تو آج وہ پلانٹ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹیبلٹی دے رہا ہے سسٹم کو. اچھا. پاکستان کی بجلی کا نظام بدل گیا. پہلے پاکستان میں بجلی شمال میں بنتی تھی, جنوب میں جاتی تھی. اوکے. اب بجلی جنوب میں بنتی ہے, شمال میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے ایک HVDC لائن ڈالی ہے, ہائی وولٹیج DC لائن. ہائی وولٹیج DC لائنز پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹرانسمیشن کے لیے ہوتی ہیں, بیچ میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ ساؤتھ سے آتا ہے اور لاہور میں وہ بجلی آ جاتی ہے, اترتی ہے اور وہاں سے پھر وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب جب آپ یہاں لاتے ہیں, ایک بہت بڑا چنک ہے بجلی کا, 3-4 ہزار میگا واٹ آ رہا ہے. اگر یہاں پر لوڈ سینٹر یہاں پر ہے, اگر لوڈ جو ہے وہ کسی وجہ سے بند ہو جائے, لوڈ شیڈنگ ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گیا, تو سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے. کیسکیڈنگ فیلیور اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہوا, آپ نے دیکھا 1-2 دفعہ, کئی دفعہ ہوا ہے. امریکہ میں نیو یارک میں ہوا تھا ایک دفعہ, 3 دن لگے تھے درست کرنے میں. ظاہر ہے, یو ٹو فائنڈ دا فالٹ, اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو آپ کو ایک یہاں پر جنریشن کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے جو اس فالٹ سے آپ کو بچا, جو اس لوڈ کو لے لے. ٹھیک ہے. عارضی طور پر, تاکہ وہ کیسکیڈنگ فیلیور نہ آئے. ہمارے 3 LNG بیس پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں, 4 پنجاب کے اندر, 1300 میگا واٹ کے ایچ. وہ آج چلتے نہیں ہیں. اس کی وجوہات میں اگر آپ علیحدہ پوچھیں گے بتا دوں گا. تو آج صرف وہ سائیوال کا بجلی کا کول کا پلانٹ ہے جو یہ اسٹیبلٹی دے رہا ہے نظام کو. لیکن اس کول کے ایک پلانٹ کے پیچھے 4 LNG کی بھی لگے ہوئے, چلتے نہیں ہیں. وہ چلتے نہیں ہیں. ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ پروجیکٹ انہیرنٹلی انکریکٹ تھا, ہم اس کو ابیوز کر دیتے ہیں. کیا تھا؟ پروجیکٹس ہمارے انہیرنٹلی انکریکٹ نہیں ہوتے, ہم ان کو ابیوز خود کرتے ہیں. نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں, آپ کے 4 LNG کے پلانٹ ہیں, یہ دنیا میں سب سے زیادہ ایفیشینٹ پلانٹ ہے, 62% ایفیشنسی ہے. تو کیوں نہیں چلاتے سر؟ اس لیے کہ آپ نے فیول مہنگا کر دیے. فیول پاکستان میں جو آ رہا ہے, میں 24 اور 25 میں آپ جا کے شماریات دیکھ لیں, ہمارا $8 فی MMBTU کا فیول کراچی میں پہنچتا ہے LNG کا. جی. دنیا کے سب سے بڑے امپورٹر جو ہیں وہ کوریا, جاپان, تائیوان اور چین کا ساؤتھ ہے. وہاں پہ جو آ رہا ہے اس کا ایوریج انہی 2 سالوں میں $12 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم LNG $8 پر MMBTU, $4 سستی لے, وہ $4. اس کا وہ مارکر موجود ہے, JKM اسے کہتے ہیں, جاپان کوریا مارکر. یعنی کہ یہ ہم ہوائی باتیں نہیں کر رہے, ہوائی باتیں نہیں کر رہے. تو اب یہ ہے کہ 62% دنیا کے سب سے زیادہ ایفیشینٹ پاور پلانٹ ہے, اور یہ سب 1.5 سال میں لگے ہیں. اور یہاں پہ وہ بند پڑے ہیں کیونکہ آپ نے فیول کو اتنا مہنگا کر دیا. جب وہ پورٹ قاسم پہ پہنچتا ہے, سب سے ہائیسٹ چارجز دنیا میں LNG شپ کے پورٹ قاسم میں ہے. پورٹ قاسم کس سے کنٹرول میں؟ گورنمنٹ آف پاکستان. پھر آپ نے وہاں پہ سندھ نے ایک ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے. پھر سوئی صدر نے کہا میرا بھی حصہ ہے, میں ٹرانسپورٹ کرتا ہوں, چلے تم بھی لے لو حصہ. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس پہ ڈیوٹیز لگا دیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ٹیکس لگا دیا. وہ کرتے کرتے وہ فیول اتنا مہنگا ہو گیا کہ آپ کے پلانٹ چل ہی نہیں سکتے. لیکن ان پلانٹس کو کیا ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں؟ جی بالکل دے رہے ہیں. اوکے. تو چاروں حکومت کی ملکیت ہے. ہمیں ڈبل نقصان ہوا, یعنی کہ ہم نے پلانٹ لگایا جو ایفیشینٹ تھا لیکن فیول پہنچانے میں ناکام ہو گئے. جی, فیول کو مہنگا کر دیا, اب وہ چل نہیں سکتے ایفیشینٹلی, دوسرے پلانٹ اس سے سستے ہیں. یہ چاروں پلانٹ حکومت کی ملکیت ہیں.
2 हुकूमत पंजाब की, 2 हुकूमत पाकिस्तान की। हम कैपेसिटी पेमेंट की बात करते हैं, इन प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट 250 से 300 अरब हर साल है। हम देते हैं जी, अपने आप को देते हैं जी, SDFC जी। और हम इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर कि पैसे ये कहाँ गए। आप यकीन करें, कैपेसिटी पेमेंट्स का हमेशा बातें चलती है, आप नंबर मंगा लें, 2/3 कैपेसिटी पेमेंट्स हुकूमत खुद को देती है, जिसका कोई प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ नहीं है। 2/3 न्यूक्लियर है, हाइडल है, ये अपने प्लांट्स हैं, तो ये अपने आप को, आप तो कैपेसिटी पेमेंट पाकिस्तान का इशू नहीं, आपने कैपेसिटी लगा दी है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। जो हम कैपेसिटी उस वक्त लगा रहे थे, हमारे दिमाग ये था कि CPEC इतना वसी प्रोजेक्ट है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगनी है, तो रिक्वायरमेंट हमें थी, इसलिए हमने रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा ये चीज़ें लगाई। जी, रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट बिजली एक दिन में नहीं लगती, It takes time. आप बिजली लगाते हैं फिर उसके बाद इस्तेमाल होती है। डू यू थिंक उन कॉन्ट्रैक्ट्स में चीज़ें बेहतर नेगोशिएट हो सकती थी? जी बिल्कुल, I उसमें think वो एक बुनियादी खराबी थी। और मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन ये बात मैं कम से कम 97 से बात करता आ रहा था कि आप जो टैरिफ है आपके PPIB और नेपरा बाद में बना, इन दोनों में कैपेसिटी नहीं है टैरिफ डिटरमिन करने की। ओके क्योंकि ये जो प्राइस लेते हैं पावर प्लांट की, इनको पता नहीं होता, ये कि बुक से प्राइस ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। फिर आपने कहा जी इतनी एफिशिएंसी, पूरे प्लांट को आप डिफ़ाइन करते हैं। मैंने कहा भाई सिंपल बात है, आप कहें कि ये आप प्लांट लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं, उस पर बिड करें, टैरिफ बिड से आएगा, ठीक है। फ्यूल मैं दूंगा, ये एफिशिएंसी कम से कम होनी चाहिए, और आप बिड करें क्या पैसे लेंगे। हम कहते नहीं, हम कहते जी मैं एफिशिएंसी भी डिटरमिन करूंगा, मैं प्लांट का रंग भी बताऊंगा, मैं प्लांट के इक्विपमेंट की भी डिफाइन करूंगा, और फिर मैं टैरिफ दूंगा तुम्हें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो 4 LNG के प्लांट लगे, जब भी लगे तो इनकी जो कैपिटल कॉस्ट थी $1.1 मिलियन पर मेगावाट रखी नेपरा ने। ओके। हमने उनको कहा जनाब ये दुनिया बड़ी बदल गई है, प्लांट सस्ते हो गए, कम कर दें। उन्हें बड़ी कमाल मेहरबानी करते हुए $9.5 लाख कर दिया। 9.5 लाख पे 950,000 पे ले आए। ठीक है। एक्चुअल क्या हो गया आपके ख्याल से? जी, उसके बाद हम फिर उनके पास कुछ अरसे बाद गए कि जनाब मेहरबानी करें, ये भी ज़्यादा है। उन्होंने फिर कमाल मेहरबानी की, 8.5 पे आ गए। ये आके लगे कोई मेरा ख्याल है 7,40,000 या 49,000 में। अब आप देख लें $1 लाख का फर्क आ गया। 50% ज़्यादा कैपेसिटी चार्ज आपका होता अगर 1.1 पे लगे होते। ये गलती बुनियादी ये है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने सबसे पहले यही काम किया। मैंने कहा जी कोई प्लांट अब फ्रंट टैरिफ पे नहीं लगेगा, बिड पे लगेगा, बिड कराएं। तो वो आके इमरान खान साहब ने उसको भी रिवर्स कर दिया। तो हम समझते नहीं ये बात को, ये गलतियां हमारी हैं। बात हो रही थी कि CPEC कहाँ से डीरेल हुआ, फिर हम इस साइड टॉपिक पे चले गए थे। तो CPEC जो था, ये मैंने आपको उसकी बुनियाद बता दी, CPEC था क्या। अब हमने 3 कोल के प्लांट लगा लिए। ये पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली बनाते थे, और ये टैरिफ मौजूद था, अब फ्रंट टैरिफ था, पहले का मौजूद था, बहुत अरसे से 11 साल से कोई आया नहीं था इस पर, क्योंकि कोल की फाइनेंसिंग दुनिया में नहीं मिलती थी। ठीक है। तो चीन ने कर दी, चीन ने लगा दिए, 1.5 साल में प्लांट लग गए। हमारी उसमें गलतियां भी कुछ हैं, हमें प्लांट एक ही जैसे लगाने चाहिए थे, हमें प्लांट का कोल का सिस्टम भी एक ही होना चाहिए था, डिलीवरी का और कोल भी हमने उनके जिम्मे डाल दिया। ओके। कि कोल भी सप्लाई आप करेंगे, जो कि बज़ाहिर एक दुरुस्त फैसला था, बाद में तनकीद का निशाना बन गया। ठीक है। क्योंकि जिस चीनी जो कंपनी है वो बहुत बड़ी ख़रीदार है, दुनिया सबसे बड़ी ख़रीदार है कोल की, तो उनको जो रेट मिलता है वो हम कभी नहीं ले सकते। तो सोच ठीक थी कि भाई ये लेंगे सस्ती मिलेगी, और आपको सस्ती मिल रही है, लेकिन उसमें डेफिनेटली कुछ ट्रांसफ़र प्राइसिंग का एलिमेंट हो सकता है कि वो चूँकि बहुत बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, हमारी जो इस्तेमाल है उससे 10 गुना ज़्यादा ले रहे होते हैं। ज़ाहिर है थोक और परचून का फ़र्क होता है। तो आपको वो जो प्राइस देंगे वो अपना एक मार्जिन उसके अंदर रख लेंगे। ये तो बिजनेस की बात है। आपको सस्ता मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है वो मार्केट रेट जो आपको मिलता है उससे सस्ता मिल रहा है। ठीक है। प्लांट्स चल रहे हैं, फिर कमोडिटी साइकिल ऐसा आ गया और प्लांट्स में इशू पैदा हो गया, हमने पेमेंट करनी छोड़ दी। अभी भी 300-400 रुपया उनको बकाया है।
اب 3 پلانٹ لگ گئے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہم کیا چاہتے ہیں. آج بھی یہ ہے. پچھلے 1 سال میں پولیٹیشینز نہیں سمجھتے، لوگ نہیں سمجھتے، یا کوئی اور نہیں سمجھتا؟ سارے نہیں سمجھتے. Everybody. بیوروکریسی بھی نہیں سمجھتی، بزنس مین بھی نہیں سمجھتا، سیاستدان بھی نہیں سمجھتا، فوج بھی نہیں سمجھتی ٹھیک ہے. کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمارے پاس پچھلے 1 سال میں سعودی انویسٹرز بھی آئے، یو اے ای کے بھی آئے، ترکی کے بھی آئے، قطر کے بھی آئے. ہم نے انویسٹمنٹ کرنی. ہمارے پاس کوئی ان کو دکھانے کی چیز نہیں تھی یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں. کوئی ہمارے پاس پلان نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس منصوبہ بنا ہوا نہیں ہے، کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے. نہیں تو ہم پی آئی اے بیچنا چاہتے تھے، ان میں سے کوئی لے لیتا. ان کو ہم نے آفر کیا تھا، انہوں نے نہیں لی. نہیں جو ڈیل ویسے انہوں نے ابھی دیا اس پہ تو ان کو لے لینا چاہیے تھا. نہیں. میں ڈیٹ بھی کیری فارورڈ ہو گیا، پراپرٹیاں بھی سارا اٹیچ ہو جو گیا. مرضی آپ کر لیں، پی آئی اے کی ویلیو $1 سے زیادہ کی نہیں تھی. $1 سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ تو آپ نے بیچاروں میں بوجھ ڈال دیا جو خریدار ہے. آج آپ کے خیال سے وہ نہیں چلا پائیں گے؟ نہیں چلا وہ لیں گے، لیکن جو پیسہ انہوں نے لگایا ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ وہ کچھ اور کر کے کما سکتے تھے. اوکے. یہاں پہ وہ پیسہ رسک پہ چلا گیا کیونکہ آپ نے اسٹرکچر ہی غلط رکھا. کیسے؟ آپ نے کہا کہ تم اتنے پیسے دو گے اور اس میں سے ہم اتنے لے لیں گے، باقی کمپنی میں ڈال دیں گے. اچھا. یہ اسٹرکچر ہے. بھائی کمپنی میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ آگے وہ اس بندے کو کہیں ساری پرائیویٹائزیشن اس طرح ہوئی ہے، یہ ہماری کمپنی ہے، کتنے پیسے دیں گے اور آپ کی ہے، خدا حافظ. آپ نے ان کو فورس کیا کہ نہیں تم کمپنی میں پیسے بھی ڈالو گے. اب جب پیسے ان کے $500-600 ملین سے زیادہ پھنس گیا کمپنی میں. لیکن ڈالے تو نہیں انہوں نے ابھی. ڈالنے پڑے، اور نہیں ڈالے تو غلط ہے. نہیں، ابھی انہوں نے 10 ارب روپیہ دیا، جو 150 ارب ہے انہوں نے وہ اگلے 2 سال کے اوپر اس میں کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے. انیشلی بات ہوئی تھی کہ پراپرٹی ساتھ نہیں دی جائیں گی، لیکن ان کو 10 پراپرٹیز بھی دی گئی ہیں، 6 انٹرنیشنل پراپرٹیز ہیں. اور میری دانش کے مطابق ایکچولی وہ انہی کو ہیج کر کے یہاں پیسے ڈال رہے ہیں. نہیں میرا نہیں خیال یہ بات درست ہے. یہ اسٹرکچر بڑا کلیئر تھا نا، دیکھیے وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے اندر میرا خیال 50 ارب حکومت کو آیا ہے اور باقی جو پیسے ہیں وہ کمپنی کے اندر گئے ہیں یا جائیں گے. اگر وہ نہیں گئے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ جانا ہے انہوں نے 2 ایئرس کے اوپر جانا ہے. ہینڈ اوور سے پہلے پیسے جمع کروانے تھے، وہ کمپنی میں رہیں گے. اب یہ آپ کیوں فورس کر رہے ہیں؟ بھائی میں کمپنی لے رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں جتنے مرضی انویسٹ کروں، میں یہی پرانے جہاز چلاتا رہوں، نئے جہاز لے لوں. آپ کیوں مجھے فورس کر رہے ہیں؟ کیونکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، جب پیسے اندر آئیں گے آپ باہر نہیں نکال سکتے. ایسے ہی ان کے پیسے پھنس گئے تو دوسرے لوگ اس پہ نہیں آتے. پی آئی اے ایک بہت چھوٹی کمپنی ہے دنیا کے معیار کے حساب سے. اب آپ پی آئی اے کا ریونیو $600-700 ملین ہے. ایمریٹس کا پروفٹ جو ہے وہ $6-7 ارب ہے. $6-7 بلین. یہ پروفٹ ہے. ٹھیک ہے. ریونیو تو بہت زیادہ، ریونیو بہت زیادہ ہے، ریونیو $20 ارب سے زیادہ چلا گیا. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترتیب نہیں ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا یہ ترتیب کوئی نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کو. حالانکہ ہماری ایس آئی ایف سی بنے ہوئے اب 3.5-4 سال ہو گئے ہیں اور بتایا گیا تھا پتہ نہیں کتنے بلینز آ ایس آئی جائیں ایف سی کیا کر سکتی ہے؟ جب دیکھیں یہ کام ہے لائن منسٹریز کا، یہ کام ہے حکومت کا، بزنس مین کا، کہ وہ دکھا سکیں دوسرے کو یار ہم کیا چاہتے ہیں، کہاں انویسٹمنٹ کریں. پاکستان میں بزنس مین ہیں بڑے. یہ میرا ایک اپنی ایک سوچ ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ بڑا کاروباری ہے یا بنا ہے وہ گورنمنٹ کلوژن کے ساتھ بنتا ہے. کلوژن کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فائدہ حاصل، رینٹ سیکنگ جسے ہم کہتے ہیں، فائدہ حاصل کیا ہے جی ملکی ریسورسز سے. ٹھیک ہے. اب اس پہ ڈبیٹ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے بزنس کا انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی ریگولیشن کیا ہے، آپ کی سیکورٹی سچویشن کیا ہے، آپ کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے. یہ اس کے اندر کاروبار کرنا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. یہاں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹیکس کی پالیسی کیا ہے، کل بدل جائے گی. حکومت کی جو پالیسیز ہیں ایشوز کے بارے میں وہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو یہی بات وہاں پر ہوئی. لوگوں نے کہا یار آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، آپ کے ملک میں پالیسی کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، ٹیکس کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہم کیا انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہی اب جب سی پیک آ گیا انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. 3 کول پلانٹس بن گئے. اب آگے بات کہنے کی نہیں ہے. آپ نے میاں صاحب کو موٹر ویز کا تھا، شوق تھا، اچھی بات ہے. انہوں نے 3-4 موٹر ویز پروجیکٹ بنا دیے اور بن گئے پنجاب کے اندر جو تھے.
نہیں ایک مانسیرا سے نارتھ والا ڈی بنا بنا, تھا. جی جی ڈی اے خان تک بنا, ایک فیصل آباد سے ملتان بنا, ایک لاہور سے ملتان بنا, لاہور سے سکھر بن گیا, سکھر سے حیدرآباد بھی منصوبہ تھا, بڈ بھی ہو گئی, لیکن 2 مقامی کمپنی میں جھگڑا ہو گیا, دونوں اسٹیٹ اون تھیں, وہ ابھی تک چل رہا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. ہے. اس طرح ہی ہے. اور بالکل غلط جھگڑا تھا. میاں صاحب نے بھی کوشش کی, میں نے بھی کوشش کی, وہ آپس میں نہیں مانے. دونوں نے ایک چینی کمپنی پکڑ لی تھی اور وہ چاہتے تھے ہمیں مطلب ہمارے ملک میں یہ بھی بڑی صورت ہے. تو وہ اس کے بعد سی پیک کو ہم نے انڈسٹریز لگانی تھی. ہم انڈسٹریز جب لگانی شروع کرتے ہیں, انڈسٹریل اسٹیٹ بناتے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ پلے بن جاتا ہے, وہ پلاٹ بن جاتے ہیں. اس طرح ہی ہے. وہ ہم کو پلاٹوں میں گننا. تو ایک بنا رشا کئی میں. اب رشا کئی موٹر وے سے 150 کلومیٹر دور ہے. اب وہاں پہ آپ کیسے ٹرانسپورٹ کریں؟ چینی کہتے تھے بھائی ہمیں جگہ دیں موٹر ویز کے اوپر یا پورٹ کے پاس تاکہ ہم آ کے انڈسٹری لگا سکیں. ہوتا بھی ایسے ہی ہے. ہوتا بھی ایسے ہی ہے. اب کامیاب ہوئی جو پنجاب میں جو فیصل آباد میں زون تھا, کیونکہ وہ موٹر وے کے اوپر تھا, ٹرانسپورٹیشن وہ تو بہت اچھی لوکیشن ہے, وہ تو کنیکٹنگ روڈ کے اوپر جی ہے سارا. بس یہ ایک نیڈ ہوتی ہے نا. رشکئی میں جا کر آپ نے لگا دیا, کے پی میں, وہاں پر پلاٹ کی قیمت 10 گنا ہو گئی, انڈسٹری شاید ایک یا 1.5 لگی. سمجھ گیا. تو وہ چائنیز, اب آپ پورٹ پہ آپ کے پاس پورا اسٹیل مل کا زمین پڑی ہوئی تھی, آپ کو ریئل اسٹیٹ وہاں بنا کر انڈسٹریل ایریا بنا کر وہ کہتے یار یہ لو یار بناؤ یار جو انڈسٹری. آپ نے انڈسٹری پہ زور ہی نہیں دیا, انڈسٹری لگی ہی نہیں. اور سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہوئی, جو سی پیک کا حصہ نہیں تھا, جس سے چائنیز انویسٹمنٹ یہاں پر نہ آئی, وہ شنگھائی الیکٹرک نے جو شیئر خرید رہے تھے کے الیکٹرک کے, حکومت سے نہیں خرید رہے تھے, پرائیویٹلی جس اونر جو ان کا تھا, جس نے بھی اوریجنل پرائیویٹائزیشن میں جس آدمی نے خریدے تھے اس سے خریدے تھے شیئرز. یعنی تیسرے ہاتھ تھی چیز. جی, اس میں ایک پروویژن رکھی گئی تھی پرائیویٹائزیشن کے وقت کہ اگر یہ شیئر جب بکیں گے تو حکومت پاکستان ایک سرٹیفکیٹ آف سیکورٹی جاری کرے گی کہ کوئی اسرائیلی, انڈین یا غیر دشمن اینٹی اسٹیٹ ایکٹر نہیں وہ نہ خرید لے. ٹھیک ہے. تو اب چاہے دنیا کی سب سے بہترین یوٹیلٹی آئی, ان کا ہم شیئر خریدیں گے. ٹھیک ہے. شنگھائی الیکٹرک دنیا میں نمبر 1 یوٹیلٹی ہے. ہم نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. یہ کب ہوا تھا؟ میں نے پوری کوشش کی. جب آپ پرائم منسٹر تھے تب کا مسئلہ ہے. میاں صاحب کے زمانے سے یہ ہوا, میں نے کوشش کی. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے, انہوں نے کوشش کی, یہ نہیں ہو سکا. اس میں ایشو کیا تھا؟ یہ جیو پولیٹیکل معاملات ہیں. جیو پولیٹیکل معاملات ہیں. امریکہ نہیں چاہتا تھا, سیدھی بات ہے. یہ کوئی استاد تو نہیں ہے کہ آپ کہنے امریکی سازش ہے؟ نہیں, میں کوئی سازش کی بات نہیں کرتا. یہ اس کا کسی سے تعلق نہیں تھا. اور یہ پاکستان میں پہلی بڑی حقیقی چائنیز انویسٹمنٹ تھی, $9 ارب کی. انہوں نے کہا آپ گن کے دیکھنا, ہم 3 سال میں $9 ارب انویسٹ کریں گے اور آپ کے جو پاور جنریشن ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے اس کو بدل کے رکھ دیں گے. کراچی کا نہیں, پورے پاکستان کا بدل جائے گا. جب کراچی بہتر ہوگا سارا پاکستان بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ دن اور آج کا دن 5,000 ارب روپے کا نقصان ہمارے ڈسکوز میں ہو چکا ہے. شنگھائی الیکٹرک آتا, پوری دنیا میں کی لائن لگی ہوتی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی ڈسکوز کے اندر. ابھی آپ ڈسکوز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کرے بک جائیں, لیکن لوکل انویسٹر جب خریدے گا اس کے پاس نہ انویسٹمنٹ کیپیسٹی ہے, نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور نہ اس کا وہ نام ہے دنیا میں. تو یہ سب سے بڑا نقصان. شنگھائی الیکٹرک یہاں انویسٹ کر دیتا تو گرین سگنل ہوتا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہو پوری دنیا فار اینی سیکٹر. جی, آپ یقین کریں اس وقت ہمارے پاس ٹرکش انویسٹرز آنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک ٹرکی انویسٹر آیا جو سب سے بڑا وہاں پر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اون کرتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے میٹنگ کی, تو مجھ سے میں نے کہا آپ کون سے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کیسکو میں انٹرسٹڈ ہیں, کوئٹہ الیکٹرک کمپنی میں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑے نقصان. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے نقصان میں ہے, سب سے زیادہ اپرچونیٹی یہاں پر ہے چیزوں کو درست کرنے کی. سب سے زیادہ پرابلمز ایررز جہاں زیادہ پرابلم ہو گئی وہاں زیادہ اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے. اب جیسے پی آئی ہے, پی آئی میں پرابلمز ہیں لیکن اپرچونیٹی بھی ہے. اگر آپ ٹھیک طرح اس کو پرائیویٹائز کر دیتے. انڈیا میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ایئر لائن کی, جی, اس سال $3 ارب کا نقصان ہوا ہے, 2.6-7 ارب کا ڈالر. ایئر لائن انڈسٹری تو ویسے ہی بہت ٹف ہوتی ہے, اس کو رن کرنا ہی ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے.
تو ہمارے جن بھائیوں نے لیے وہ بیچارے مشکل میں ہیں میری نظر میں, اللہ کرے کامیاب ہو جائیں. وہ مشورہ کرتے رہتے, میں جو ان کو بتا سکتا ہوں بتا دیتا ہوں. اور میرا یہ تجربہ رہا ہے جی, اور لوگوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس کام میں پہلے نہیں تھے تو وہ سیکھ لیں گے. انہوں نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں. جو نیا سی او رکھا ہے, ایتھوپین سی او ہے, اسے ایتھوپین ایئر لائنس کو بہت اچھا چلایا. تو اللہ کرے یہاں بھی ان کو چلنے دیں, اگر کام کرنے دیں تو وہ کر سکتا ہے کچھ. ڈو یو تھنک, کیا کہتے ہیں کہ سی پیک دوبارہ ریوائیو ہو سکتا ہے, یا کرنٹ گورنمنٹ میں وہ خواہش ہے؟ نہیں, خواہش آپ کی بے شک ہو, لیکن چائنیز اس ماڈل پہ اب نہیں آئیں گے جو میرا پہلے یہ تھا. رائے ہے. وہ آئیں گے. دیکھیں, چائنا کے لیے پاکستان کی ایک مخصوص حیثیت ہے. جی, ہم اس بات کو سمجھتے نہیں, میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور کس حد تک ہے. وہ ایک بہت گہری, اس کو ایک بہت گہری ریلیشن شپ سمجھتے ہیں, اور اس کو وہ عام جو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ سے ہٹ کر اکنامک ریلیشن شپ بنانا چاہتے تھے اور بنانا چاہتے ہیں. لیکن اب اس کا طریقہ فرق ہوگا. اب وہ انویسٹمنٹ جو یہاں آئے گی, وہ ریونیو, جس چیز میں ریونیو جنریٹ ہو رہا ہو, رننگ بزنس سے, ان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی. اور ہمیں اب جو ڈسپلیس وہاں سے انڈسٹری ہوگی, جو یہ ٹیرف کے ایشوز ہو رہے ہیں دنیا میں, اور یہ آپ دیکھیں کہ چین نے کتنی تیزی سے اپنے آپ کو بدل لیا کہ امریکہ جو ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا, جو سب سے زیادہ مال جن کو بیچتے تھے, وہ آج ان کا 10% رہ گیا, 11% رہ گیا. ڈپینڈنسی امریکن مارکیٹ پہ. تو اب دنیا میں اب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ اپنی ایفیشنسیز کریٹ کر سکیں, پالیسیز دے سکیں کہ چائنیز جو انڈسٹری ریڈوکیٹ ہوگی وہ پاکستان میں آ جائے. ڈو یو تھنک کرنٹ فائنانس منسٹری ہے وہ کیپیبل ہے اس کام کے لیے؟ نہیں, ہمیں فائنانس منسٹری کی بات نہیں ہے, یہ حکومت کی بات ہوتی نہیں ہے. کبھی نہیں, ہمیں کیپیسٹی نہیں, ہمیں سمجھ نہیں. ہم اپنے لوگوں کو, آپ کیا کر رہے ہیں کاروبار کے, ہر دن آپ ٹیکس بدل دیتے ہیں. اس طرح میں نے انڈسٹری لگائی ہے ایک سرٹن ٹیکس ریجیم کے اوپر, آپ بدل دیں گے میرے انڈسٹری ختم ہو جائے گی. آلریڈی میں فیول ریٹ سے کمپیٹ کر رہا ہوں, جو روز چینج ہو رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, لیکن آپ ٹیکس بھی چینج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہم پاکستان کی حکومت ہر بزنس مین کو, ہر انویسٹر کو حکومت پاکستان چور سمجھتی ہے, اوپنلی. جب آپ بھی تھے تب بھی میں نے خود اپنی منسٹری میں دیکھا, کہتے ہیں تو ان سے مت ملے, یہ چور ہیں. میں نے کہا یار اس نے $1 ارب کا پلانٹ لگایا ہوا, میں کیوں نہ ملوں اس سے, میں اس کی بات سن تو لوں نا, میں اس کو کوئی پیسے تو نہیں دے رہا, سننے تو دیں. آپ سب آپ اوپنلی کہتے ہیں چور ہیں, یہ پیسے بناتے ہیں, یہ بڑے چور ہیں. تو آپ حالت جس کی یہ ہو کہ نہ پالیسی کا پتہ ہو, نہ ٹیکس کی اسٹیبلٹی ہو, آپ کو بجلی کا ریٹ سب سے مہنگا ہو, گیس کا ریٹ آپ نے سب سے مہنگا کر دیا. اب بجلی میں پاکستان کی انڈسٹری دیکھیں, ان کو آپ کریڈٹ دیں, انہوں نے پہلے بجلی مہنگی, انہوں نے گیس جنریشن لگا لی, آپ نے گیس مہنگی کر دی, انہوں نے سولر لگا لیا. اب رات کو کیا کریں گے, انہوں نے پنکھے کہتے ہیں جو ونڈ پاور, وہ بھی لگا لی. یہ اپنی انویسٹمنٹ سے. اب وہ بیٹریاں سستی ہیں, بیٹری لگانی شروع کر دی, وہ آپ کے گرڈ سے نکل جائیں گے. انہوں نے آپ کو بہت کہا کہ یار ہمیں لگانے دو, دوسری جگہ پہ ہم ویلنگ کر لیں, ہم بجلی کی اور جنریٹ کریں گے, یا تو جگہ نہیں ہے, پنکھے تو یہاں نہیں ہو نہیں چلتے, اور سولر بھی یہاں پر اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے, ہم وہاں سے لے آئیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آئیں, لیکن جو سسٹم لاس ہے وہ آپ پہ ڈال دیں گے پورا 15, 18, 20%. اس نے کہا یار مجھ پہ وہ تو مارجن نہیں ہے میرے کام کا جتنا تم نے. تو آپ نے ہر طریقے سے کیوں کرتے ہیں یہ؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب, نون لیگ جو ہے وہ کاروباری لوگ ہیں. مثلا آپ بزنس کرتے ہیں, میں بزنس کرتا ہوں, ہم ایک دوسرے کا درد نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ PIA والے جنہوں نے خریدا ہے وہ مشورہ کر لیتے ہیں, تو میں نے یہ کاروبار کیا, میں سمجھتا ہوں, میں کو مشورہ دے دیتا ہوں. تو نواز شریف صاحب تو کاروباری فیملی سے, تو پھر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, یا مریم صاحبہ ایسا کیوں کر رہی ہیں, یا شہباز شریف صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا نا. آپ پوچھیں کہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے تو وہ خود کشمیری ہیں, تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پالیسیز کیا ہیں. اب صرف حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لینا شروع کر دو. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. جب آپ ٹیکس لیں گے تو کاروبار کم ہو جائے گا. پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کنگریچولیٹ کیا FBR کو, انہوں نے ریکارڈ بریکنگ ٹیکس اکٹھا کیا. سر اکٹھا کر لیا. آپ جب اس قسم کی ٹیکسیشن کریں گے, جو ریگریسو ٹیکسیشن ہے, آپ مستقبل کی جو گروتھ ہے اس کو ختم کر کے یہ آپ سودا کر رہے ہیں. مستقبل میں جو آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا کہ انڈسٹری گرو کرے, جابس کریٹ ہوں,
GDP گروتھ آئے, اس کے بعد آپ کو ٹیکس ملے گا. ڈو یو تھنک غربت زیادہ ہوئی ہے اس وقت؟ لائک پاکستان, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, نہیں لیکن پاکستان کے لوگوں کی قوت خرید آج 15 سال سے پہلے سے کم ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے, ہم ہیں کہ آج ایوریج پاکستانی کی قوت خرید 15 سال کے مقابلے میں سے کم ہے. لیکن سرکار نے بجٹ میں تو بڑی فنی باتیں لکھی تھیں کہ اگر آپ کے پاس 9,000 یا کچھ ہوں تو ہم آپ کو اس میں شمار نہیں کرتے, اگر آپ کے پاس یہ ہو تو پھر آپ اس ریکھا کے نیچے نہیں آتے. تو کیا گورنمنٹ ڈیٹا کو بھی انکریکٹلی دیکھتی ہے یا دیکھنا چاہتی نہیں ہے؟ ڈیٹا میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بھائی, سیدھی بات ہے, پرچیزنگ پاور جو ہے وہ عام پاکستانی کی کم ہو گئی ہے. ٹھیک, 42% لوگ پاورٹی لیول سے نیچے ہیں. یہ حکومت کے اسٹیٹسٹکس ہیں. ٹھیک. جس لیول پہ آپ نے پاورٹی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, اگر آپ کریکٹ کریں تو یہ نمبر زیادہ ہو جائے گا. وہ کریکٹ کریں 50-60% پہ چلا جائے گا. آپ مجھے بتائیں ملک میں کتنے لوگ 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں مہینے کا؟ بہت کم ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ 1 لاکھ پہ 2 میاں بیوی اور 2 بچوں کی فیملی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. مشکل ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت مشکل ہے. ٹرانسپورٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز, لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا ہے. تو کیا اگر ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی یہ کاسٹ ہے تو کیا فیوچر میں بہتری آ جائے گی؟ نہیں, ڈیفالٹ میں کون لے کے جا رہا تھا؟ وہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی نا. حکومت پاکستان ہے نا, ڈیفالٹ سے بچ گیا. 3 سال گزر گئے, ڈیفالٹ سے بچائے ہوئے آپ کو. ڈیفالٹ بھی آپ نے خود کریٹ کیا تھا. خان صاحب نے کیا تھا یا اس سے خان صاحب نے شروع کیا, آپ نے کنٹینیو کیا. کیسے؟ قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے, سعودی عرب نہیں بیچ سکتا, امریکہ نہیں بیچ سکتا, UAE نہیں بیچ سکتا, ناروے نہیں بیچ سکتا, روس نہیں بیچ سکتا, چین نہیں بیچ سکتا, پاکستان بیچ رہا ہے. یہ وہ ٹائم تھا کووڈ میں جب انہوں نے بالکل ہی پیٹرول پرائز ڈراپ کی تھی اور PDM 1 نے بھی احتساب کی تھی. نہیں, یہ تھا جب عمران خان صاحب کے آخری دن تھے. اچھا, خان صاحب نے 2 دفعہ کیا تھا, ایک دفعہ کووڈ میں کیا تھا, ایک دفعہ اینڈ میں کیا تھا, اور PDM 1 نے آتے ہی کیا تھا. کووڈ میں تھوڑا تھا, یہاں بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ تقریباً $1 ارب مہینے کا ضائع ہو رہا تھا. آپ پھونک رہے تھے ہوا میں. ٹھیک ہے, حکومت آئی, پہلے دن ہی فیصلہ تھا کہ ہم اس کو ریورس کریں گے. وہ نہیں ہونے دیا گیا, اور وہ 5 مہینے چلتا رہا. گیا بس پیسہ. وہ پھر آپ جب آپ یہ چیزیں کریں گے, ڈیفالٹ پہ آپ ڈیفالٹ کی طرح خطرہ ڈیفالٹ کا یہ ہوتا ہے کہ IMF آپ کی کنڈیشنلٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. جب وہ نہیں کرے گی تو پھر جو بھی دنیا میں لینڈرز ہیں وہ آپ کو اوور سائٹ جو ہے وہ IMF کی دیکھتے ہیں, پھر وہ بھی آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیں گے. پھر آپ مزید بورو بھی نہیں کر سکتے. ہماری کیفیت ابھی بھی ہم مزید بورو نہیں کر سکتے. ہم ٹیکنیکلی لوکل بینک بورنگ زیادہ کرتے ہیں ویسے بھی. جی وہ تو ہے, وہ تو آپ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور ویسے انٹرنیشنلی بھی بورنگ ہماری بہت ہی بری ہے. لائک ہمیں کوئی ایسے کو تجوری کھولنے کی ہمارے لیے آپ کو ملتی ہی نہیں ہے. تو آپ نے اپنی امپورٹس کو کم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچے ہوئے ہیں. نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ کے اب ایسے لمبو میں آئیں گے جہاں نہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں نہ ترقی کر پا رہے ہیں, بس پھنسے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, ڈیفالٹ جو ہے وہ دنیا کے لیے آسان ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیں. پاکستان ڈیفالٹ مہنگا پڑے گا ان کو. اچھا, وہ بھی اس طرح سے کاروبار کو دیکھتے ہیں. اب ان کا بھی ایک کاروبار ہے نا, لینڈنگ کا کاروبار ہے. IMF کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس نہیں آتا IMF, تو ان کو بھی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, یہ آسانی زیادہ اسی میں ہے کہ تھوڑا ان کو اور مدد کر دو, یہ ڈیفالٹ سے بچے رہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ نے گروتھ روک دی. امپورٹس, ہماری ساری گروتھ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے. جب آپ نے امپورٹس روک دی, گروتھ رک گئی, پھر کیسے نئے جابس کریٹ ہوں گے, کیسے اکانومی گرو کرے گی؟ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں میڈیا پروپیگیشن کے لیے. جی میڈیا پہ ہم ہر چیز کوئی سبسٹنس نہیں ہے. آپ کبھی آف کیمرہ ان اینکر سے اور جو باقی سیاستدان ہوتے ہیں, مخالف پارٹیوں کے ہوتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں؟ بندہ کیجولی بیٹھا بات کرتا ہے. جی, جو بات کرتا ہے اسے کرتے ہیں, اور سب ایگری کرتے ہیں, کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن پبلکلی نہیں پبلکلی وہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر ایک سوال میرا بنتا ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا, اور ہم ماڈل کنٹری فار مسلمز ہونے تھے. ہمارا کوئی جو ہمارا ایوریج سیاستدان ہے یا پاور کارڈر میں کوئی بھی ہے, پاور بروکر ہو, بڑا کاروباری ہو, ان کے دل میں ایسی کوئی مورلسٹک محبت ہوتی ہے ان اینی شیپ اور فارم؟ یہ زیادہ تر نہیں ہوتی.
دیکھیے میرا دل کرتا ہے کہ میں جواب دوں کہ ہوتی ہے، میری دل خواہش کرتا ہے کہ جواب دوں کہ ہوتی بھی ہے. ہوتی ہے، اور خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے ہوتی ہو، لیکن اچھا. عمل سے نظر نہیں آتی. جب آپ آئین کو ہی ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، ملک میں ضابطہ نہیں ہے، ملک میں قانون نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے لوگوں کا کیا حال ہے اور اس ملک کے نمائندے کیا کر رہے ہیں، جو سو کالڈ نمائندے ہیں، جنہوں نے اپنی تنخواہیں قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، صوبائی اسمبلی نے اپنی تنخواہیں 5 گنا بڑھا لی ہیں. ٹاپ بیوروکریسی نے اپنی بیوروکریسی نے بڑھا لی، ججوں نے بڑھا لی. ابھی میں حیران ہوں، میں میرے دوست ہیں اسپیکر صاحب، چیئرمین سینٹ، ایاز صادق صاحب اور 6 گنا تنخواہ بڑھا لی. گیلانی صاحب. 6 گنا تنخواہ اچھا بڑھا. دونوں ویل آف ہیں، ایسے نہیں کہ وہ والا میٹر نہیں ہے کہ بندہ کہ چلو. ان حالات میں جہاں پر حکومت کے لوگوں کی تنخواہ 10% نہیں بڑھ رہی، آپ نے 6 گنا بڑھا لی اور بیک ڈیٹڈ بڑھا لی. یعنی کہ پریویس پیسے بھی اریئرز بھی دے مجھے دیں. یقین نہیں آیا، ہمارے مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سوچ ہے نا، یہ سوچ کی خرابی ہے. آپ ججز کو دیکھ لیں کہ تنخواہ کہاں پر ہے. مجھ سے ایک پوڈ کاسٹ تھا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی تنخواہ کیا تھی وزیر اعظم کے طور پہ، تو مجھے تھوڑی شرمندگی تھی. میں نے کہا یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری تنخواہ سے 6 گنا زیادہ ایک جج کی بیوہ کی پینشن تھی اس ٹائم پہ. اس ٹائم پر. ملک کے وزیر اعظم کی تنخواہ سے 6 گنا زیادہ جج کی، سپریم کورٹ کے جج کی بیوہ جو ہے وہ پینشن لے رہی تھی. میرے کو ذاتی مثال بھی تھی. میں نے کہا میں وزیر تھا، میرے والد صاحب 73 میں ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے تھے، میری والدہ کی پینشن میری تنخواہ سے زیادہ تھی. تو کوئی نہیں، اب وہ سیاستدانوں نے بیلنس کر لیے جنہوں نے 5 گنا بتایا ہے بیلنس کیا. ایک فنی واقعہ تھا آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی شاید پتہ ہو. اٹرنی جنرل جو لاہور میں رہتے ہیں کینٹ میں، ان کے گھر پہ ریڈ ہوئے. 11 پولیس اہلکار اور 7 SHO گھر ٹاپ کے اندر گئے. موقع پہ موجود ان کے ملازمین تھے، اور ایلیگیشن یہ تھی کہ شاید وہاں سے کوئی ایک بروتھل ٹائپ سچویشن چلائی جا رہی ہے. بعد میں انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غلط گئے تھے. لیکن انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی، انہوں نے کیمروں کی DVR نکالی، فوٹیج ڈیلیٹ کی اور DVR واپس کر دی. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مثلا کہ ایک سٹنگ اٹرنی جنرل ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کے ہی گھر پہ ریڈ پڑ جاتی ہے، اور پھر جو اس کا ریلیونٹ فوٹیج ہے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ اب بھی ہوا ہے 3-4 دن پہلے. مجھے اس کے علم نہیں ہے، وہ تو افسوسناک بات ہے. ایک شہری ہے، اٹارنی جنرل بے شک ہو نہ ہو، شہری، وہ تو وہ بعد میں ہے. اگر وہ کوئی جرم کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پکڑیں. ٹھیک ہے، وارنٹ لے کے، وارنٹ لے کر. وارنٹ کے بغیر نہیں. جی بالکل، آپ وارنٹ لے کر، ایک کاز ہونی چاہیے، وجہ ہونی چاہیے کیوں جا رہے ہیں، کون سا جرم ہوا ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، آپ جائیں. بالکل آپ کا حق ہے، قانونی دائرے کے اندر رہ کر جائیں، کسی حد تک کرنے کے لیے نہیں. آپ جائیں، آپ ان پہ الزام لگائیں، آپ گرفتار کر سکتے ہیں، بالکل گرفتار کریں، یہ آپ کا حق ہے. شاید صاحب ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے پراپرلی، ویسے میں نے 8 کا بھی الیکشن دیکھا، 13 کا بھی دیکھا، 18 کا بھی، 24 کا بھی دیکھا، آنے والے بھی انشاءاللہ زندگی سے دیکھوں گا. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اتنے اینٹی نیشنل لوگ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے. مثلا ہر دور میں اسٹیٹ کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بیک وقت اتنے اینٹی نیشنل لوگ میں نے پاکستان میں دیکھے کہ بلوچستان میں بھی اینٹی نیشنل ہیں، KP کے علاقہ جات میں بھی اینٹی نیشنل ہیں. ہمیں گلگت بلتستان میں بھی اینٹی نیشنل دیکھنے کو ملے جب علی خامنی کو شہید کیا گیا. پنجاب میں آپ نے ہر مختلف فورس بنا لیے اینٹی نیشنل ایلیمنٹ کو روکنے کے لیے. آزاد کشمیر میں اینٹی نیشنل ملنا شروع ہو گئے. از دیر اے پوائنٹ جہاں پہ صرف اس ملک میں اینٹی نیشنل رہ جائیں گے اور نیشنلسٹ تھوڑے ہو جائیں گے؟ یہ نہیں پتا، لیکن ٹیررسٹ ملک میں زیادہ ہو گئے، زیادہ ہو گئے ہیں. آپ کو بازار میں جائیں، کوئی آدمی نہیں ملے گا جس پہ ATA کا پرچہ درج نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ٹیررسٹ ملک میں اتنے بڑھ گئے ہیں. ہاں. آپ یقین کریں،
آپ کو بات کرنے پہ ATA کے پرچے درج ہوتے ہیں, ریونیو کے ذرا ATA کے پرچے درج کیے جاتے ہیں. قانون ختم ہو گیا ہے. میں یہ آپ نے دیکھا اٹارنی جنرل صاحب کی بات کی نا, میں نہیں جانتا کون شخص ہیں, کیا ہوا ہے, لیکن ایک ڈیو پروسیس ہے. میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. جی میرا صرف ایک سوال تھا, میں کہا مجھے پروسیکیوٹ کرو. آپ نے الزام لگائے, آپ شہادتیں لے کر آئیں, کنوکٹ کرو, کنوکٹ کریں. میں کہا آپ کیس چلائیں. کیس کیوں نہیں چلاتے؟ کیس ہوتا نہیں ہے. ایمان مزاری نے پٹیشن درج کیا کورٹ میں کہ میرا کیس چلایا جائے. بالکل, آپ کی مہربانی میری ہیئرنگز تے کرو. دیکھیں ایسے بہت سے کیسز ہیں. ایمان مزاری کا کیس ہے, بہت سے کیسز ہیں. بولنے پر آپ نے 15 سال کی قید دے دی ہے. اگر ابھی آپ کو مریم نواز صاحبہ ملیں, ایک مشورہ آپ انہیں دینا چاہیں, وہ کیا ہوگا؟ صرف ایک. نہیں, وہ میرے مشورے پر ان کو اثر نہیں ہے. نہیں میں کہتا ہوں اثر ہوئے نہ ہوئے, لیکن ایک ہوتا ہے. میں نے پوری زندگی میں جواب دے رہا ہوں, میں مشورے دیتا رہا ہوں, ان کو سب پتہ ہے کہ کیا بات ہوتی ہے. بات عوام کو بھی پتہ چل جائے. ہوتا ہے عوام ہی ان سے ریکویسٹ کر لے کہ سر آپ کی مہربانی یہ بات سن لیں ہماری. ایک مشورہ میرا یہ صرف ان کو نہیں, ہر پاکستان کے جو آئینی عہدے پر ہے اس کو ایک مشورہ ہے. ملک کا نظام, آئین کا رول آف لا لے کر آئے اس ملک میں. آپ جس عہدے پر بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ چیف منسٹر ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. رول آف لا بہت تکلیف دہ عمل ہے, کیونکہ سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور سلو پروسیس ہے. سلو پروسیس نہیں ہے, آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں پھر ہوگا. آپ جہاز نہیں خرید سکتے, وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. نہیں. حالانکہ جس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں, آپ جہاز نہیں خرید سکتے. وہ جہاز جو کسی عرب حکومت کے پاس نہیں ہے, ریئلی جس کو بڑے سے بڑا ارب پتی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان میں جہاز تھوڑے ہیں, حکومت کے پاس جہاز ہی جہاز ہے. ہاں, ہر آدمی کے پاس جہاز, آدمی نے جہاز لے, 2 جہاز لے لیے. بھائی کیا یار, آپ کیا سوچ, یہ کون سی سوچ ہے؟ اپنے ملک کی حالت دیکھیں. 42% لوگ سطح غربت سے نیچے, آپ جہاز خرید رہے ہیں. ہر روز نیا جہاز آ جاتا ہے. ایک ادھر سوری میں اسی سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مریم صاحبہ نے جہاز خریدا یا پنجاب گورنمنٹ نے جہاز خریدا, 42% لوگ غربت کی ریخ کے نیچے, تو یہاں ریولوشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے لوگوں کی مہربانی ہے. کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا نا, کاکروچ جنتا پارٹی نکلی, 7 لوگ جڑے, انہوں نے منسٹر سے استعفیٰ لے لیا. اگر انڈیا کے اندر یہ پرابلمز ہوں جو پاکستان میں اس وقت ہیں, اتنی غربت ہے, اور لیٹ سے ان کا کوئی صوبے کا منسٹر یا صوبے کا چیف جہاز خرید لیتا, تو وہ اس کا استعفیٰ لے کے اٹھتے, ورنہ نہ اٹھتے. جی, تو یہ پاکستان میں فنومینا وہ احتجاج کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. وہاں پر گولی چلے گی تو پولیس والے پر 302 کی FIR درج ہوگی. ٹھیک ہے. وہاں پہ ٹیئر گیس چلی ہے تو اتنا شور مچ رہا تھا, ہم یہاں بڑے دیکھ یہاں پر صرف ٹیئر گیس چلی ہے. اچھا, لوگ خوف زدہ ہے. ٹھیک ہے, لوگ خوف زدہ ہے, سیدھی بات ہے. کوئی مرنا نہیں چاہتا, تو رول آگے سے گولی ماری, رول ود آئرن فسٹ ہے. جی, تو یہ کچھ عرصہ یہ چلتا ہے, لیکن یہ مستقل نہیں ہوتا. جمہوری حکومت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. گولی چلنے کی گنجائش جمہوری حکومت میں نہیں ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی یہاں نہیں ہے, یہاں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, اب جو مرضی کر لے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کرپشن جس حد پر ملک کے اندر ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یقین کریں, میرا خیال تھا کہ جو بزدار صاحب کی حکومت تھی, اس سے زیادہ کرپٹ حکومت نہیں ہو سکتی. جی, یا عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو KP کے اندر بھی تھی, اور وفاق میں بھی بدترین حکومتیں تھیں, لیکن آج معاملہ اس سے بہت آگے چلا گیا. اینڈ ڈو یو تھنک اٹ از بیکاز آف کمپرومائزز جو جماعتیں بناتی ہیں جی بالکل. ان الیکشنز جب آپ کو ٹو لوگوں گیٹ نے ٹو الیکٹ پاور, نہیں کیا, آپ کو پتا ہے یار میں ویسے ہی الیکٹ ہو جاؤں گا, مجھے کیا ضرورت ہے عوام کی, مرضی کرو, اور وقت تھوڑا ہے, جتنے پیسے بنا لو. پالیسی لیول کرپشن پاکستان کی وفاقی حکومت میں کم ہوتی تھی, اب انتہا کو پہنچ گئی. پالیسی لیول. اب یہ دیکھ لیں, شوگر کے اندر کیا ہوتا رہا, ویٹ کے اندر کیا ہوا, 4.5 ملین ٹن آف ویٹ ہے جو غائب ہے. جی, آئل کی پرائسنگ میں کیا ہوا ہے. یہ ڈیلی پرائسنگ سے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. میں وہی سوچ رہا تھا. ڈیلی دیکھیں, ایک پیمانہ ہوتا ہے نا, آپ کس بنیاد پہ پرائسنگ کریں گے ڈیلی. عجیب سوچ ہے یار, ڈی ریگولیٹ کر دے, خود ہی مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی پرائس. میں کو مزید بتاتا ہوں, رات 12 بجے پیڈل کھیل کے میں تیل بھروانے گیا, اس نے کہا 10 منٹ ویٹ کرو, نئی قیمت آنی ہے. ہاں, پھر اس نے کہا چلو یار تم وہ ہائی آکٹین ڈلوا لو, اس کی پرائس ہے. میں نے ہائی آکٹین ڈلوا کے میں آ گیا. سر سارا نظام ختم ہو جائے گا. ایک پیٹرول پمپ لے کر رات کے 10 بجے ٹینکر آتا ہے 35,000 لیٹر کا, جس کی پرچیز ہوئی ہوئی ہے
ہفتہ پہلے جی ہفتے پہلے کے ریٹ پہ وہ آپ صبح رات کو پرائز بدل دیتے ہیں، اس غریب کو تو اگلے دن 10 لاکھ روپے نکل گیا نا. یعنی وہ روز جوا کھیل رہا ہے کہ فائدہ ہونا کہ نقصان کسی ہونا. بات کی سمجھ ہے نہیں، نہ فیصلے کر سکتے ہیں. ایک فیصلہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال 8 مہینے نہیں کیا، ان کو 5 سال ہو گئے، ایک فیصلہ نہیں ہے، ایک فیصلہ حکومت کا نہیں. ہارڈ ڈیسیجن، یعنی ہم نے یہ جس سے کرنا ہے. ملک کا فائدہ ہوتا ہو، جس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہو، جو پالیسی لیول ہو، جو مستقل ہو، جسے آگے گروتھ ملے، جسے کاروبار بڑھ سکے، نوکریاں آ سکیں. کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے جو آخری پالیسی لیول بہتر فیصلے تھے وہ 13 سے 18 کی دہائی میں ہی ہوئے جی ہیں. اس کے بعد کچھ اس کے بعد ایک سارٹ آف ڈیڈ ہی پیچ اس کے ہے. بعد نہیں. اور اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے گندم کا معاملہ ہے، چینی کا معاملہ ہے. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ بنیادی باتیں ہیں. بظاہر تو بہت آسان لگتے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں پریزنٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے کوئی بہت ہی مشکل پہیہ سالو کیا یا ایجاد کیا. حالانکہ ہمیں تو سمپل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہی پتہ ہے. تو اس کا اینڈ پہ رزلٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نقصان ہی ہوا ہے. آج آپ 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو 4.5 ملین ٹن غائب ہوا ہے نا، $1 بلین کا نیا بل بنے گا امپورٹ کا. سر صرف وہ نہیں ہے جو کوٹے دیے جاتے ہیں فلاور ملز کو. یہ کرپشن اس حد پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ، ہم نے اس پہ سٹوری کی تھی تو پھر فلاور مل ایسوسیشن والوں نے خود آیا کہا تھا کہ یہ سٹوری نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے سرکار ملوث ہیں اس کے اندر وہ ہماری دکانیں بند کروا دیں گے. جی ہمیں کوٹے نہیں دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس 500 ورکر یا ہے، 800 ورکر یا 1000 ورکر جائے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب شوگر مل آپ دیکھ لیں، پاکستان کا ہر سیاسی گھرانہ، ہر سیاسی آدمی کی شوگر مل ہے. ہاں، اور شوگر کہاں پہ گئی ہے؟ ابھی پنجاب کے جو اسپیکر اسمبلی ہیں انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ بڑا ظلم کر دے شوگر کین مل والوں نے. تو میں تو سوچ رہا تھا کہ حضور آپ کی جماعت میں بہت سارے دوست ہیں آپ کے، ان کو سمجھائیں. جی بالکل. آپ کی اتحادی جماعت میں بہت سارے دوست ہیں، ان کو سمجھائیں. شوگر تقریباً ساری پولیٹیکلی اونڈ ہے. نہیں، اس میں پرائیویٹ بزنس اس کا کوئی نہیں ہے. ڈو یو تھنک، کیا کہتے ہیں کہ جس طرح آپ سچویشن یا پکچر بلڈ کر رہے ہیں تو مجھے تو کافی پریشانی گھبراہٹ ہی ہو رہی ہے. میرے بچے بھی چھوٹے ہیں اور میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان چھوڑ کے جانے کا. از دیر اینی لائٹ کہیں پہ جہاں پہ کوئی نظر ہے کہ یار یہ وہ کریک ہے جہاں سے ہم نکل سکتے ہیں؟ کچھ ہے نہیں، سسٹم میں ابھی نہیں ہے. بدقسمتی سے نہیں، سسٹم میں نہیں ہے. سسٹم میں نہیں ہے. کوئی آؤٹ آف باکس چیز ہوئے تو ہوئے، لیکن سسٹم پہ آج ان افراد کا قبضہ ہے جن کا مفاد اس سسٹم سے جڑا ہوا ہے. اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے سے ان کو مفاد جڑا ہوا ہے، ذاتی بھی، سیاسی بھی، عہدے بھی اس سے جڑے ہوئے. لیکن یہ نظام چل نہیں سکتا، یہ قدرت کا نظام بھی ہے. آپ 25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ یار گندم کے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ چینی کے فیصلے نہیں کر سکتے. لیکن ہم ایران امریکہ کی صلح کروا سکتے ہیں. کشمیر میں تو صلح ہم سے ہوئی نہیں ہے، تو ایران میں کیا صلح کرائیں گے؟ بھائی اپنے گھر کو بلوچستان میں صلح کرے، کے پی میں صلح کرے، جی بی میں اب جھگڑا پڑ گیا ہے، آزاد کشمیر میں جھگڑا پڑ گیا ہے. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ کتنا عرصہ آپ یہ چیزیں کریں گے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ کہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے حکومت کے ایک ملک کے اندر، آپ اس کو حل کرتے ہیں، اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں، اس کو جو بھی عوام کی تحفظات ہوتے ہیں دور کرتے ہیں. یہاں پر تو آپ صرف گولی چلاتے ہیں. ڈو یو تھنک ایگوز کی بیٹل بن گئی ہے؟ اٹ ہیز پرسنلائز ہو گیا ہے. کس کی ایگو ہے؟ کس کے ساتھ ایگو ہے؟ آپ اپنے ملک کے عوام کے ساتھ ایگو کا مظاہرہ کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پرابلم کو لیتے ہیں، اس کو ایک فیس دیتے ہیں اور اس فیس سے نفرت کرتے ہیں. مثلا کسی بھی قسم کی کرٹیک ہوتی ہے نا تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کر رہا ہے، حالانکہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک فیس بنا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سب ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا فلاں کالعدم تنظیم کے سپورٹر ہیں. تو آپ کو ویلنائز کیا جاتا ہے اور پھر اس ایگو کی کلیش بنائی جاتی ہے. سر یہ شوق بھی سارے پورے کر لیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر ایک صلح نہیں کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان میں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں، جی بی میں، یہ بات پھیلے گی، پنجاب میں بھی آ جائے گی، یہ سندھ میں بھی آ جائے گی. گھر کے اندر ایک صلح پیدا کریں، صلح کا ماحول ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں، پولیٹیکل ڈائلاگ ہو. یہ ایک دوسرے پر پرچے بنانے چھوڑ دیں، دینوں میں ڈالنا چھوڑ دیں، ختم کر دیں ایک دفعہ اس بات کو، تاکہ ملک آگے چل سکے.
آج ہماری ساری کانسنٹریشن ہے کہ اس کو جیل میں ڈالنا ہے، کون جیل میں ہے، باہر کیسے آئے گا، جج کون سے لگانے ہیں جو فیصلے ہمارے حق میں کریں گے. سارے نظام کو ہم نے تباہ کر دیے. افسر کون سا لگانا ہے جو ہمارے لیے بھی کرپشن کرے گا، خود بھی کمائے گا. یہ ہم نے ایک عجیب ملک کے اندر نظام بنا دی. یقین کریں اس قسم کا ملک دنیا میں آج کوئی نہیں ہے جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں. ہم یونیک ہیں. ہم یونیک ہیں. کوئی نظام آپ کا نہیں چل رہا، ہر نظام ناکام ہو گیا ہے. اس قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. ہر سال آپ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں، اضافی قرضہ لیتے ہیں. یہ کون دے گا؟ کرپشن کے ہر پیسہ جو ہوتا ہے وہ غریب آدمی ادا کرتا ہے، امیر نہیں، غریب. کیونکہ جب ٹیکس لگتا ہے وہ سب پہ برابر لگتا ہے. کیونکہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر رہے ہیں تو سب پہ برابر لگتی ہے. اور یہ لوگ یہ بھول گئے ہیں جو عوام کے پیسے کھاتا ہے اس دنیا میں بھی خرابی آئے گی، آگے بھی آئے گی، بہت مشکل ہوگی. بے شک ہم بھول گئے ان باتوں کو. وہ اسی تو میں نے پوچھا تھا کہ جو وہ مورل یا کوئی دل میں اس طرح کی محبت کا سوال ہوتا ہے. نہیں ابھی نظر آتا، عمل سے نظر آتا ہے نا کہ نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں کون پیسے بنا رہا ہے، سب کو پتہ ہے. یہاں پر اگر آپ لوگوں کے ٹیلی فون دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے پیسے کون کما رہا ہے، یہاں پر سب کو پتہ، کہاں لے کر جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن کچھ نہیں ہوگا کہ سب پیسے بنا رہے ہیں. جو آج اشرافیہ ہم سنتے تھے، میں بھی اس کو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایک اشرافیہ ہے، جب آپ ینگر ہوتے ایلیٹ کیپچر ہے. نہیں، ابھی بھی سیاست میں بھی نہیں ہوتا تھا. نہیں. لوگ کہتے تھے، میں کہتا اچھا یار یہ باتیں ہیں، سیاسی باتیں ہیں، وہ بھی بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ تھی بھی نہیں، اس سطح کی نہیں تھی. آج اس ملک پر ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ کا قبضہ ہے. یہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 آدمی ہیں جو ملک پر قابض ہیں، ملک کی پالیسی پہ قابض ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، کیونکہ حکومت کا قبضہ ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے. یہ خرابی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ایک دن یہ لاوا پھٹ پڑے گا، اور تب بہت خوفناک اور اس ہوگا. وقت بہت خوفناک ہوگا. پھر کوئی نہیں دیکھے گا کون سی جماعت ہے، کون ہے، کون سا ادارہ ہے، وہ نہیں دیکھیں گے. یو تھنک آزاد کشمیر میں ریئیکشن اس چیز کا ہوا ہے کہ آزاد ایک کشمیر میں 25 30 reaction 40 سال چیز برداشت ہو رہی ہے، پھر ایک دم چیز ان پھٹتی کی ہے. اپنی سیاست کے خلاف ہوا ہے. آزاد کشمیر میں سیاست بہتر ہوا کرتی تھی، فیئر ہوا کرتی تھی. 80s میں، نہیں ابھی بھی 90s میں. اچھا 90s میں، جب آپ نے مداخلت کرنا شروع کی نا، وہی کام جو پاکستان میں کر رہے ہیں، اچھا کرتے آئے ہیں، تو پھر وہاں پہ لوگوں نے برداشت نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ ذرا ریولیوشنری لوگ ہیں، ہم سے ذرا مختلف ہیں. نہیں، دوسرا تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم ہم نے بھی ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ مختلف ہیں، آپ نے لڑنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ تو ہم نے تیار کیا. رانا سلمان تو ابھی یہ کہا بھی ہے بالکل کہ جو مجاہدین ہم نے وہاں پہ تیار کی تھے وہ ہمیں الٹا ہی پڑ گئے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ پٹھان نہیں ٹھیک، اب انہوں نے کہا یہ نہیں ٹھیک. قریب تمہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں گے پنجابی بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم بچے میں ہیں. ٹھیک ہے. ایک پیغام اگر آپ سارے دوست لے سکتے ہیں تو وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو شاہد صاحب نے بات بار بار کی کہ آپ جو کام کریں گے اس کا خمیازہ یہاں بھی بھگتیں گے، آگے بھی بھگتیں گے. تو اپنی زندگی کو اس طرح اورینٹ کریں کہ یہاں بھی شرمندگی نہ اور فیوچر میں بھی نہ ہو. آپ ہر کسی کو بدل نہیں سکتے، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں. اگر آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، آپ کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہیں، بڑا موٹا چھوٹا پتلا لمبا فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، تو کچھ شرم حیا کرنا ہے. آپ نے بھی یہاں رہنا ہے، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے. شاہد صاحب کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.